بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. معزز خواتین و حضرات، سارے ٹی وی چینل کے منتظمین اور ہمارے محترم مہمان خصوصی کو ہمارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال الملتقى الرمضانی جو 12ویں سال میں ہے، جولائی 12 سے ہز ہائنس شیخ احمد بن محمد بن راشد آل مکتوم حفظہ اللہ، چیئرمین محمد بن راشد آل مکتوم فاؤنڈیشن کی سرپرستی میں دبئی ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اینڈ کامرس مارکیٹنگ کی طرف سے منظم کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنا شکریہ ہمارے اسپانسرز کا تہہ دل سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گولڈ اسپانسرز المکتب فار کلچر اینڈ میڈیا، کیمل ملک اینڈ پروڈکٹس کیملیشیس، المدمار میگزین، اور ہمارے المکتب فار کلچر اینڈ میڈیا، سعید محمد النابودہ گروپ اور دبئی الیکٹریسٹی واٹر اتھارٹی ہمارے گولڈ سپانسرز۔ ہمارے سلور سپانسرز ہیں ڈی پی ورلڈ، ایمریٹس انڈسٹری فار کیمل اینڈ پروڈکٹس کیملیشیس، المدمار میگزین۔ ہمارے برونز سپانسرز دبئی کسٹمز، تمانی ہوٹل مرینا، اوقاف اینڈ مائنر افیئرز فاؤنڈیشن۔ ہمارے میڈیا سپانسرز سما دبئی۔ آڈینس کے لیے ہر روز، آج بھی ہر روز کی طرح انعامات ہیں۔ ایک عمرہ ٹرپ، ایک سیمسنگ S4 اور ایک آئی پیڈ، دونوں عورتوں اور آدمیوں کے، خواتین و حضرات کے درمیان ہے۔ ہمارا ایک کیوسک لگایا گیا ہے کندائی، اور ایک ہیلتھ اویئرنیس کیوسک جس سے ڈائبٹیز، بلڈ پریشر وغیرہ کے فری ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ عربی میں جو 22 اور 23 تاریخ کو لیکچرز ہوں گے، ان کا ترجمہ انشاءاللہ انگریزی میں ساتھ ساتھ ہوگا، اور لوگوں کو اور بھی انعامات جیتنے کے چانس ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے محترم عزیز شیخ توصیف الرحمن کا انٹروڈکشن کروں، ہم ایک خطیب الامہ، ایک پروگرام ہے جس میں ہمارے ایک خطیب آئیں گے چھوٹے، اور انشاءاللہ چھوٹا سا خطبہ دیں گے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موضوع خطبتنا اليوم موضوع مهم للغاية، ألا وهو حسن الخلق الذي ينبغي أن يتحلى به كل مسلم. ربما نتساءل يا أخواني، ما المقصود بحسن الخلق؟ يجيبنا نبينا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرجا منها،
فإذا أمرك بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح. فأما حسن الخلق مع الناس فهو كف الأذى والصبر على سوء المعاملة وطلاقة الوجه وغيره. ولنا في رسول الله قدوة، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم وأتقاهم. قال تعالى مادحا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال عن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. اللهم أعنا عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم أهدنا لأحسن الأعمال فإنه لا يهدي الأحسن إلا أنت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیراً ہمارے فیوچر شیخ محمد یوسف، ماشاء اللہ. فضیلۃ الشیخ توصیف الرحمن رشیدی حفیظہ اللہ مختلف فرقوں اور عقائد کے لوگوں کو اسلام کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات جو مسلمانوں کی زندگی میں شامل ہیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آج درس دیں گے. شیخ توصیف الرحمن نے اپنی پوری زندگی قرآن و حدیث کی اصل تعلیم و ترویج کے لیے وقف کر دی ہیں، اور اس وقت ریاض کے اسلامی مرکز برائے دعوت و ارشاد کے ساتھ منسلک ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں شیخ توصیف الرحمن ہمارے ساتھ جو آج ہمارے لیے انشاءاللہ اسٹیج پہ آ کے ہمیں فائدہ پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک باشعور انسان آج دنیا پہ نگاہ ڈالتا ہے تو انسانیت ظلم کی چکی میں پستی ہوئی نظر آتی ہے. انسانیت غموں اور دکھوں کے نیچے دبی ہوئی نظر آتی ہے. انسانیت ذلت اور جہالت کی دلدل میں گری ہوئی نظر آتی ہے. مصائب، پریشانیاں، غم، دکھ سیاہ اندھیروں کی طرح انسانوں کو اپنے دامن میں چھپا چکے ہیں. کہیں قتل و غارت کا بازار گرم ہے. ایک انسان، اس کا خون شاید پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. جنگ و جدال نے انسانوں کو ایسے گہرے زخم دیے ہیں جو بھرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اخلاقیات دیکھنے کو نہیں ملتی. ایسی ایام کے اندر باشعور مسلمان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے ان تمام باتوں کا حل کیا ہے. ان تمام مصیبتوں سے نکلنے کی راہ کون سی ہے. کیسے اس مصائب سے نکلا جائے. کس طرح دوبارہ عزت کی راہ کے راہی بنے جائیں. کیونکہ انسان خود انسانیت کو بھلا چکا ہے. اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ آج کے دور کا روشن خیال انسان ظلم و ستم کے اندر کفار مکہ کو مات دے چکا ہے. کفار مکہ جو بتوں کے پجاری تھے، جو پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھے، جو اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کر ان کے سامنے ماتھا ٹیکا کرتے تھے، ان کو اپنے لیے مشکل کشا و حاجت روا سمجھتے تھے، آج تعلیم کا نام لینے والا، علم سے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اس کی زندگی پہ نگاہ دوڑائیں، وہ بھی مردوں کی قبروں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہوئے نظر آتا ہے. وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والوں، جب وہ دنیا کو چھوڑ کر گئے اتنے مجبور کہ نہ تو اپنی طہارت کر سکے، نہ اپنا غسل کر سکے، نہ اپنے کپڑے اتار سکے، نہ اپنا جنازہ پڑھ سکے، نہ چل کر قبرستان تک جا سکے، نہ قبر میں اتر سکے. یہ عقل مند انسان اس ڈیڈ باڈی کو، اس مردے کو زمین میں دفن کرنے کے بعد سمجھتا ہے کہ جو کچھ ملتا ہے بابا کی قبر سے ملتا ہے. کیا یہ کفار مکہ کی راہ کا راہی نہیں بن چکا؟ کفار مکہ کے دور کی طرف اگر نظر دوڑائیں، وہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. مانتا ہوں اس دور کے انسان کا ظلم، مانتا ہوں وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج کا انسان کیا ماں کے پیٹ میں پتہ لگ جانے پر کہ یہ بیٹی ہے اور 3 بیٹیاں پہلے پیدا ہو چکی ہیں، ماں کے پیٹ میں خفیہ قتل نہیں کرتا؟ کہ آج کے دور کا انسان 3 بیٹیاں ہو جانے پہ، 4 بیٹیاں ہو جانے پہ اپنی بیٹی کو یہ دھمکی لگا کر کے اگلی دفعہ مجھے بیٹا چاہیے، اگر بیٹا نہ ملا تو طلاق مل جائے گی، اس ہنستے بستے گھر کو اجاڑ نہیں دیتا؟ اس دور میں اگر ظلم کی کہانیاں چلتی تھی، جنگ و جدال کا دور دورہ ہوتا تھا، تو کیا آج ہنستے بھرتے ملکوں کو آنے واحد کے اندر کھنڈرات میں تبدیل نہیں کر دیا جاتا؟ نجات کیا ہے؟ آئیے اس دور کی طرف دیکھیں. اس دور میں نجات کون تھا؟ وہ کون تھی؟ وہ کون سی شخصیت تھی جو آئی عزت کے ڈاکو عزت کے محافظ بن گئے؟ وہ کون تھے جنہوں نے عورت کو دلدل سے ذلت کی نکال کر عزت کا تاج وقار پہنایا تھا؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے
جس نے عورت کو بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے پیارے القابات سے نوازا تھا؟ وہ کون تھے جنہوں نے ڈاکوؤں کو رہنما اور رہبر بنایا تھا؟ وہ کون تھے جن کے سایہ عاطفت میں جب انسانیت آئی تھی یہ انسان چلتا زمین پہ تھا؟ مصطفیٰ آ کر پوچھتے تھے بلال کیا کرتے ہو، عمل کیا ہے؟ پیارے حبیب بات کیا ہے؟ کہا جنت میں چل رہا تھا بلال، تو زمین پہ چل رہا تھا، تیری جوتیوں کی آواز مجھے جنت میں آ رہی تھی۔ وہ کون تھے جنہوں نے انسانیت کو انسانیت سکھائی تھی، رحمت کا پیغام دیا تھا، عزت کا پیغام دیا تھا؟ ان کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آمنہ کے لال تھے، وہ عبداللہ کے لختے جگر تھے، وہ عبد المطلب کے پوتے تھے، وہ فاطمہ کے بابا تھے، وہ عائشہ کے شوہر تھے، وہ حسن و حسین کے نانا تھے، وہ تھے جن کو اللہ نے ہمارے لیے انعام بنا کر بھیجا تھا۔ آج پھر ضرورت ہے لوگوں، آج پھر ضرورت ہے، آج انسانیت محتاج ہے کہ اس انسانیت کو پھر یاد کروایا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سبق۔ ان کو عزت کی راہ کا راہی بنانا ہے تو ان کو محمد کریم علیہ السلام کے پیچھے چلانا پڑے گا۔ یہ وحشی درندے بن چکے ہیں۔ زنا مانتا ہوں مکے کے باسیوں کے اندر بہت تھا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کوٹھوں پہ سیاہ علم نظر آتے تھے، دیکھنے والا ان سیاہ جھنڈوں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا میری حاجت کہاں پوری ہوگی۔ یہ ظلم تو تھا، لیکن کیا آج ہمارے ملکوں کی گلیوں کے اندر ظلم کی یہ کہانی نہیں چلتی کہ 5 سالہ بچی سے 6 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کر کے اس معصومہ کو پھر قتل بھی کر دیا جاتا ہے؟ آج انسانیت وحشیت کے اس درجے پر پہنچ چکی ہے، تو ضرورت ہے ان کو لائیے، انسانیت کے رہبر، انسانیت کے رہنما، انسانیت کے قائد، انسانیت کے سردار، انسانیت کو انسانیت سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعارف کروایا جائے، ان کو وہ پیغام دیا جائے جو رحمت کا پیغام پیارے حبیب علیہ السلام لے کر آئے۔ اس کرن کا نور دیا جائے، اس سورج کی روشنی سے ان کو چمکایا جائے، اس گلستان کے پیارے پھولوں کو سلگایا جائے جو پیارے حبیب علیہ السلام نے مکے کی وادی کے اندر مہکائے تھے۔ وہ نور جو کفر کے ظلمت کدے کے اندر ایمان کا، محبت کا، مالک کی طرف سے دی ہوئی رحمت کا نور لے کر آئے، پھر دنیا کے اندر ظلمت کدے مٹ گئے، پھر ہر طرف نور پھیلا، ہر طرف عزت کا دور دورہ ہوا۔ آئیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا تعارف اللہ کی کتاب سے، پیارے حبیب کی پیاری احادیث سے سنتے ہیں۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، ہمارے پیارے حبیب کا نام سنیے۔ آج دنیا بڑے لوگوں کا تعارف کرواتی ہے، یہ ہمارے حضرت ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ ہمارے پیر بابا ہیں، یہ ہمارے امام اعظم ہیں، یہ ہمارے شیخ اعظم ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کا احترام کرتے ہیں، شیخ و مرشد کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام محمد کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ بخیل ہے وہ انسان جو مصطفیٰ علیہ السلام کا مبارک نام سنتا ہے، جس کے پردہ سماعت سے محمد ٹکراتا ہے اور اس کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہیں گونجتا۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي۔ پیارے حبیب کا تعارف، امام کائنات کا تعارف، امام اعظم کا تعارف، مجھے کہنے دیجئے قائد اعظم کا تعارف۔ کائنات میں محمد سے پیارا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، نہ قیامت کی دیواروں تک ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے، کسی نہ کسی سلسلے میں آنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے، اور ہم نے اس کو پکڑا ہے جس کو بلال نے پکڑا تھا، نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں میں محمد، معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ میں احمد ہوں، بہت زیادہ حمد کرنے والا۔ میں ماہی ہوں، جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹا دیا۔ میں حاشر ہوں، جس کے بعد سارے لوگ قبروں سے نکل کر آئیں گے۔ میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں ہے۔ آخری نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سردار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، سنیے، سیدنا ابو موسیٰ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام نے کئی نام بیان کیے اپنے، اور فرمایا میرا ناموں میں سے ایک نام نبی توبہ بھی ہے، نبی الرحمہ بھی ہے۔ ایک شخص آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد قائم کیجئے۔ پیارے حبیب نے نماز ادا کی، اور نماز پڑھنے کے بعد پوچھا وہ صاحب کہاں ہے جو کہہ رہے تھے مجھ پہ حد قائم کیجئے؟ وہ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تو نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے حبیب کے ہاتھ میں توبہ قبول کی جاتی، گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص آئے اور کہنے لگے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اپنا دست مبارک کو بڑھایا، اس شخص نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں ہاتھ کو پیچھے کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، اور ان گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ اپنی آخری بیٹی کا قصہ سناتے ہوئے جب اپنے سر کو اٹھاتا ہے، مصطفیٰ کے پیارے مکھڑے کو تکتا ہے تو دیکھتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے۔ اور پیارے حبیب فرما رہے جو شخص اسلام لے آتا ہے، پیارے حبیب کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کر لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے حبیب نبی الرحمہ ہیں، بشیر اور نذیر بھی میرے مصطفیٰ کے نام ہیں، میرے پیارے حبیب کے نام ہیں، میرے پیارے رہبر و قائد کے نام ہیں، میرے پیارے آقا کے نام ہیں۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، مالک آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے پیارے نبی ہم نے پوری انسانیت کی طرف آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے حبیب کے پیارے ناموں میں سے آپ کی پیاری کنیت ابو القاسم، آپ کا چہرہ مصطفیٰ کا مکھڑا چاند سے زیادہ حسین۔ ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب کو دیکھا، پیارے مصطفیٰ کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا، مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا، میری نگاہ اس آسمان کے چاند پہ پڑی، پھر میری نگاہ پلٹ کے عائشہ کے چاند پہ پڑی، مدینے کے چاند پہ پڑی، نگاہ واپس گئی، پھر میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر مدینے کے چاند کو دیکھا، بالآخر میری زبان پکار اٹھی محمد کا مقابلہ چاند کے ساتھ، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاند کو اللہ نے وہ حسن نہیں دیا جو آمنہ کے لال کو حسن دیا، جو محمد کریم کو حسن دیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا مکھڑا، آپ کا پیارا چہرہ چاند سے زیادہ حسین۔ صحیح بخاری میں سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب جب مسکراتے، پیارے حبیب جب خوش ہوتے، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو جحیفہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے حبیب کا دست مبارک تھاما، پیارے نبی کے ہاتھوں کو، اپنے مبارک ہاتھوں کو، پیارے مصطفیٰ کے پیارے ہاتھوں کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ پیارے نبی کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ مبارک ہو تمہیں جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے پیارے حبیب کی امت میں آیا۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جس نے پیارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پیارے نبی کا امتی بنا ہے، وہ اللہ کے لیے پھر محمد کو چھوڑ کے کسی اور در کی خاک نہ چھانے۔ کیوں؟ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ پیاری ذات ہے، رب محمد کی قسم، جس کو محمد مل گئے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، اور جس کو محمد نہیں ملتے صلی اللہ علیہ وسلم وہ در در کی خاک چھانتا رہتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدنا انس سے روایت ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میں نے کوئی موٹا یا باریک ریشم سے زیادہ پیارے حبیب کی ہتھیلی سے بڑھ کے کسی کو نرم نہیں پایا۔ محمد کریم کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ نرم تھی۔ ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے نہ طویل تھے زیادہ، نہ چھوٹے قد کے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے،
آپ کا سر مبارک بڑا اور ہڈیوں کی جوڑ کشادہ تھے، سینہ سے ناف تک باریک بالوں کی ایک لائن تھی۔ سیدنا علی کا جملہ سنیے، کہتے ہیں نہ تو پہلے اور نہ محمد کے بعد میں نے اتنا حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک سے پوچھا پیارے حبیب کی زلفیں کیسی تھی، پیارے حبیب کے بال مبارک کیسے تھے؟ تو وہ کہنے لگے نہ تو زیادہ گھنگرالے تھے نہ زیادہ سیدھے تھے، بلکہ اس کے درمیان تھے اور کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تھے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے جو خوشبو آتی تھی، مبارک ہو اے امت اسلام، اللہ نے تمہیں کیسے عظیم نبی دیے، کتنے عظیم قائد اور رہبر دیے۔ پیارے حبیب کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آتی تھی جو کائنات کی کسی خوشبو میں بھی وہ خوشبو نہ تھی۔ پوری دنیا کی خوشبوئیں مل کر پیارے حبیب کی خوشبو سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا مسکن ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم میں نے پیارے نبی کے پیارے جسم سے جو خوشبو سونگی ہے وہ خوشبو نہ عنبر میں کی محسوس ہوتی ہے نہ کستوری میں ہو سکتی ہے، کائنات کی سب سے پیاری خوشبو پیارے حبیب کے مبارک جسم سے آتی تھی۔ کس کو چھوڑ کر کس کو پکڑ لیا ہم نے؟ پیارے حبیب کو چھوڑ دیا اور قبروں پہ گرے ہوئے بابوں فقیروں کے دامن میں لگ گئے جن کو 6 مہینے نہانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں جی تسی نہیں سمجھتے بابا جی نے کیا نانا نہیں۔ کیوں؟ وہ جو تصوف کی میل ہمارے اوپر چڑھی وہ ساری گدڑی کے ساتھ اتر جائے گی۔ چھوڑا کس کو؟ جس کے در پہ صحابی آئے تھے، در مبارک بجایا تھا، جواب ملا تھا مومنوں کی ماں سے تیرے آقا گھر پہ نہیں ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں واپس لوٹا تھا، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی محمد کریم کہاں گے، میں چلتا گیا گلی میں سے خوشبو آتی گئی اور خوشبو کے پیچھے چلتا ہوا میں محمد کے پیچھے باغ میں پہنچ گیا۔ پیارے حبیب کو چھوڑ کر پھر نوری بوری والی سرکار کے پیچھے جاتے ہو جس کو نہانا نصیب نہیں، جس کے جسم کی بو ختم نہیں ہوتی، جس کے 6 فٹ لمبے بال مصطفیٰ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ ارے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے احسان سے منہ نہ موڑو۔ اور مجھے کہنے دیجئے اگر آج انسانیت پیارے حبیب کے دامن سے دوبارہ چمٹ جائے، فوائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ امت پھر عزت پا سکتی ہے، یہ امت پھر عزت کے آسمان کا سورج بن کے چمک سکتی ہے۔ ضرورت صرف ایک ہی بات کی ہے، کائنات کی ہر شخصیت سے عقیدت کا، اطاعت کا، محبت کا وہ رشتہ توڑ لو جو حق تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی خوشبو کا کیا کہنا؟ آپ کے پیارے پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ دنیا کی کسی خوشبو میں وہ خوشبو۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے حبیب ہمارے گھر میں تشریف لائے، قیلولہ فرمایا، آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آیا، میری والدہ دوڑتی ہوئی گئی، ایک چھوٹی سی شیشی کی ڈبی لے آئی اور مصطفیٰ کے پیارے پسینے کو اس میں بند کرنے لگی۔ آپ جا کے پوچھا یہ کیا کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو میں اپنی ڈبیا میں بند کرتی ہوں، کیوں؟ اس کو میں خوشبو کے اندر شامل کروں گی۔ مصطفیٰ جو آپ کے پسینے میں خوشبو ہے وہ کائنات کی کسی خوشبو میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بھی کہتے ہیں جی پیر پڑھنا بڑا ضروری ہے، من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جدا کوئی پیر نہیں ہوتا پیر شیطان ہوئے گا۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہو، ڈھونڈو پیروں کو، جاؤ تلاش کرو، ارے کوئی پیر تو دکھاؤ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو۔ ہم نے پکڑا ہے پیرانے پیر کو، ہم نے پکڑا ہے امام اعظم کو، ہم نے پکڑا ہے قائد اعظم کو۔ وہ قائد اعظم دنیا کی کسی بستی میں نہیں، وہ قائد اعظم کائنات کی اس عظیم بستی میں پیدا ہوا۔ پیدا ہونے والی بستی جیسی بھی کوئی بستی نہیں، آرام کرنے والی مدینے جیسی بستی بھی کوئی اور بستی نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہے تو ہمیں بھی سودا دکھا دو، ہم بھی خریدار ہیں، لیکن سب کے دامن خالی ہیں۔ کسی کے دامن میں قائد اعظم کے طور پہ محمد الرسول اللہ موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیارے نبی، نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کو امین کہا جاتا تھا۔
طبرانی میں سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب بیت اللہ کی تعمیر پہ کفار کا جھگڑا ہوا، اہل قریش کا جھگڑا ہوا، اہل مکہ کا جھگڑا ہوا اور فیصلہ ہوا یہ حجر اسود وہ فیصلہ اس کے بارے میں وہ کرے گا جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اور صبح بیت اللہ میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ داخل ہوئے۔ قریش دیکھ کے پکار اٹھے، امین آگے، امین آگے، محمد کریم ہمارے قائد اور رہبر، ہمارے آقا، ہمارے امام، جن کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں، لوگوں نماز پڑھنی ہے تو محمدی پڑھا کرو، چہرے بنانے ہیں تو محمدی بنایا کرو، زندگی گزارنی ہے تو محمد علیہ السلام کے راستے پہ چلا کرو۔ وہ نبوت سے پہلے بھی ان کا پیارا نام امین تھا، امین امانت دار، اور سچے کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کو لوگ انہی پیارے لقبوں سے یاد کیا کرتے تھے۔ محمد کریم، من ہوا محمد، وہ کون ہیں، ان کی ذات کیسی ہے، ان کی عزت کیسی ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سے سنیے۔ ابو طالب قافلہ لے کے چلے ہیں، شام کا سفر ہے، راستے میں ایک راہب کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ وہ عیسائی راہب باہر نکلتا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، آج پہلی دفعہ آتا ہے، اور آنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھامتا ہے۔ پیارے حبیب ابھی نوعمری کی زندگی میں ہے، نبوت کا تاج سر مبارک پہ نہیں سجا ابھی، اور وہ آپ کا دست مبارک تھام کے کہتا ہے، لوگو یہ جہانوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کہہ کے لوٹ جاتا ہے اور کھانا بنا کے لاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام قافلے کے اونٹوں کو لے کر چلا رہے، وہ کہتا ہے ان کو بلاؤ۔ پیارے حبیب تشریف لاتے ہیں، سارے لوگ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں۔ پیارے حبیب کے سر مبارک پہ اللہ نے بادل کا سایہ کیا ہوا ہے، اور جب آپ آ کر بیٹھ گئے، جب آپ آ کر تشریف رکھتے ہیں، وہ درخت اپنے نیچے بیٹھے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا سارا سایہ محمد الرسول اللہ پہ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہب کہتا ہے، دیکھو یہ درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ قریش کے سردار کہتے ہیں، تم نے انہیں رحمت للعالمین کہا ہے، سردار الانبیاء کہا ہے، کیسے پہچانا؟ کہا جب تم اس گھاٹی میں اتر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے اس وادی میں نے پتھروں کو دیکھا تھا، میں نے درختوں کو دیکھا تھا، وہ رکوع کی حالت میں جھک رہے تھے، اور درخت اور پتھر سوائے نبی کے کسی کو نہیں جھکا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پیاری ہستی، وہ پیاری ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانا لے کر آتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، قافلے والوں مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا ابو طالب کی طرف، اور جا کر کہتا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اس کو واپس بھیج دے، اگر یہودی دشمنوں نے دیکھ لیا تو کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے ابو طالب نے واپس مکے کی طرف روانہ کر دیا۔ آج انسانیت اس پیارے حبیب کو چھوڑ کر، پیارے رسول کی سیرت سے منہ موڑ کر ذلت کی دلدل کے اندر ڈوب چکی ہے۔ اگر دوبارہ عزت کے آسمان کا تارا بننا چاہتے ہو تو آؤ پیارے حبیب کو پہچانو، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ پیارے نبی جس کو پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، فرمایا، میں جانتا ہوں، مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ مکے کے پتھر میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ محمد علیہ السلام وہ کون ہیں، ان کی ذات بابرکات کیسی ہے، ان کی عزت و عصمت کیسی ہے، آئیے ہم سے سنیے۔ محمد کریم سراپا رحمت ہیں، وہ رحمت بن کے جہانوں کی طرف آئے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، پیارے حبیب جب غار حرا سے واپس آئے، جب آپ پہ وحی کا نزول ہوا تھا، آپ نے سیدہ خدیجہ کو آ کر کہا، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ کی وحشت دور ہوئی، آپ کا خوف دور ہوا، تو آپ نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے اپنا خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں، ہرگز نہیں، اے پیارے حبیب، اے پیارے نبی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، آپ نہ ڈریے، آپ تو غریبوں کے سہارا بنتے ہیں، آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بوڑھوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، ان کا اس طرح خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مسافروں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ارے مجھے کہنے دیجئے جانوروں کے لیے بھی محمد رسول اللہ رحمت بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار کے لیے بھی اللہ کے پیارے حبیب رحمت بن کر آئے. صاحب کا کفار کے ساتھ ماجرا کیا ہوا کرتا تھا؟ اگر وہ اپنے وقت کے نبی کو جھٹلا دیتے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا تھا. پیارے حبیب ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے کہ یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر تو آرام سے سانس لے سکتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ساتھ حساب و کتاب ہونے والا ہے. وہ جو نسلیں مٹا دی جاتی تھی، محمد کریم پیارے حبیب فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. حالت جنگ کے اندر بھی آپ نے رحمتوں بھری تعلیم دی. کسی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے، کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے ساتھ اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، باغوں کو نہ اجاڑا جائے، فصلوں کو خراب نہ کیا جائے. ارے یاد کر لو پیارے رسول علیہ السلام رحمتوں بھرے رسول. آپ کا پیغام بھی کتنا پیارا. ایک صحابی ایک شخص کے پیچھے، کافر کے پیچھے حالت جنگ میں دوڑ رہے، اس کو گرا لیا، تلوار اٹھائی اسے مارنے کے لیے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحابی سمجھے یہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کو قتل کر دیا. ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. آپ نے کہا میرے ساتھی تو نے اسے قتل کر دیا اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی کافر تھا، جب میں نے اسے پکڑا گرا لیا تبھی اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا، دل سے تو نہیں پڑھ رہا تھا. اور حالات بھی بظاہر یہی لگ رہے کہ دشمن ہے، جب مغلوب ہو گیا تو کلمہ پڑھ لیا. پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے ساتھی کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے یا سچا پڑھ رہا ہے؟ ارے قیامت کے دن تیرا کیا بنے گا جو وہ شخص اللہ کے دربار کے اندر اپنے لا الہ الا اللہ کو پیش کرے گا. اللہ میں اس صحابی کے اس عمل سے بری ہوں. وہ کہتے ہیں کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا. کفار کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت. پیارے حبیب نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کھلائے پلائے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ اس کا نکاح کر دے، دیندار رشتے پہ نکاح کر دے. کہاں نکاح کرے جی؟ بولو نہیں جی، جٹ دی کڑی تے جٹ دی کر جائے گی، پٹھان دی کڑی پٹھان. سید زادے ہیں، سیدوں کی لڑکی غیر سید کے پاس نہیں جا سکتی. جی امتی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفار. دیکھو جٹ ہو کے سیداں دے کر رشتہ منگن ٹر پیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے رحمت بن کر آئے. 3 بیٹی اگر اللہ نے کسی کو دی ہے، کوئی 3 بہنوں کا اگر والی وارث بنتا ہے تو یاد کر لیجئے پیارے نبی نے فرمایا اچھی تربیت کرے، ان پہ خرچ کرے، نیک جگہ پہ، دیندار جگہ پہ ان کا نکاح کر دے. قیامت کے دن یہ بچیاں اس کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائے گی. جانوروں کے لیے پیارے حبیب رحمت بن کر آئے. ایک صحابی نے ایک سفر کے دوران چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا. وہ چڑیا پیارے نبی کے سامنے اپنے پروں کو زمین پہ مارتی ہے، روتی ہے، وویلا کرتی ہے، مصطفیٰ کے سامنے درخواستیں کرتی ہے. ارے لوگوں چڑیا بھی جانتی ہے محمد رحمت للعالمین ہے. آپ نے کہا کون ہے جس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں تکلیف دی ہے؟ اس کے بچوں کو واپس لوٹا دو. اس کا رونا مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوا. پیارے حبیب ایک باغ میں پہنچتے ہیں. ایک اونٹ دیکھتا ہے، مصطفیٰ آگے. ایک اونٹ دیکھتا ہے، رحمت للعالمین آگے. ایک اونٹ دیکھتا ہے، سردار الانبیاء آگے. آگے اپنے سر کو مصطفیٰ کے مبارک قدموں میں رکھتا ہے اور روتا ہے. آنسو اس اونٹ کی آنکھوں سے گرتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں اس اونٹ کا وارث کون ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان آ کر کہتا ہے یہ اونٹ میرا ہے. کہا اللہ سے ڈر اس جانور کے بارے میں. یہ محمد کو شکایت لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے. ظالموں تم نے مصطفیٰ کی سیرت کو نہ جانا، آج پیارے نبی کی توہین پہ اتر آئے. پیارے نبی کے جھوٹے تم نے جھوٹی تصویریں بنا کر اپنے اخبارات کی زینت بنائی، اس کی سیاہی کو اپنے چہرے پہ ملا. تم نے مصطفیٰ کی سیرت تو دیکھی ہوتی. وہ تو اونٹوں کے لیے رحمت تھے، وہ چڑیا کے لیے رحمت تھے، وہ بچوں کے لیے رحمت تھے. وہ رحمت کا پیغام دے کر گئے، وہ رحمت کی دعوت دے کر گئے، وہ رحمت کو پھیلا کر گئے، وہ رحمتوں کو بانٹ کر گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں مالک نے اپنے کلام میں اعلان کیا آؤ تمہیں اپنے رب کا پیغام سناؤں، آؤ اپنے مصطفیٰ کی سیرت، اپنے مصطفیٰ کی شان، اپنے مصطفیٰ کی رحمت کا درس
اللہ کی کتاب سے دوں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے پیارے حبیب جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون محمد؟ جن کے بارے میں مالک فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیارے نبی آپ اخلاق کے عظیم مقام پہ فائز ہیں. اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے میرے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا؟ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا. ہم کس کو بہادر سمجھتے ہیں؟ وہ جو تھپڑ مار دے اور اس کا سر پاڑ کے آوے. میں کہو تیرے کو دانے لگے کھانا تو چانڈ ماری کیڑی گال تم بڑا بہادری بات ہوئی. اس کو نہیں کچھ کہنا. لوگ اس کے پاس سے گزرتے تو سائیڈ سے ہو کے پائی موڈا لگ گیا تو موقع مار دینا. وہ بہادر کہلاتا ہے. وہ اپنے علاقے کے اندر عزت پاتا ہے. دوست اس کو بڑی اس کو ساتھ رکھنا چاہیے. اوکھے سوکھے ویلے کام آ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے پیارے حبیب اخلاق کے کس مقام پہ فائز ہیں؟ ایک یہودی ابو بکر صدیق کو گالیاں دے رہا. صدیق اکبر مسکرا رہے, خاموش رہے. ایک دفعہ اس کے جملے کو واپس لوٹا دیا. محمد کریم چل پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی مجھے گالیاں دیتا رہا, میں خاموش رہا, آپ مسکراتے رہے, میں نے اس کی بات واپس اس کو لوٹا دی تو آپ ناراض ہو کے چل پڑے. کہا ابو بکر جب تک تو چپ تھا اللہ کا فرشتہ اس یہودی کو جواب دے رہا تھا, اور آج جب تو نے زبان ہلائی اللہ کا فرشتہ خاموش ہو گیا, مصطفیٰ بھی چل پڑے. ایک یہودی نے آ کے پیارے حبیب کے سامنے زبان درازی کی گندے جملے کہے. آپ نے وعلیکم کہہ کے اس کی بددعا کو اسی پہ لوٹا دیا. صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سن رہی تھی. انہوں نے سخت جملے سے یہودی کو جواب دیا کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت اور تجھ پہ اللہ کی طرف سے ویل اور عذاب ہو اور مصیبت ہو. آپ نے کہا عائشہ صبر کرو, یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے نہیں سنا اس یہودی نے آپ کو کیا کہا ہے؟ قربان جاؤں پیارے نبی کی پیاری سیرت پہ, پیارے اخلاق پہ. کہا عائشہ تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وعلیکم. اس نے مجھے بددعا دی جو میں نے واپس اسی پہ لوٹا دی. ان کی بددعا میرے حق میں مردود ہوئی, میری بددعا اس کے حق میں قبول ہو گئی. جو گالی کا جواب گالی سے نہ دینے والے, ہم تو کہتے ہیں بندہ وہی ہوتا ہے جو عید کا جواب کم از کم پتھر سے تو دے. اپنے گھر کے معاملات کو, اپنے دوستوں کی محافل کو رسول اللہ کی سیرت سے بدلیے. میں آپ کو حدیث سنا کر جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی سچا ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. جھگڑا ہو گیا, یہ کرسی میری ہے, دوسرا کہتا ہے یہ کرسی میری ہے. دو بھائیوں میں, دو دوستوں میں, دو ساتھیوں میں کسی مسئلے پہ جھگڑا ہے. جس کی کرسی حقیقتاً ہے وہ صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہ اچھا بھائی تیری ہوگی میری نہیں, مہربانی لڑائی ختم کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس طرح جھگڑے کو, فتنے کو ختم کرتا ہے محمد اس کے لیے جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیارے نبی کی سیرت ہے. اگر پیارے حبیب کا تعارف سننے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے دلوں میں پڑی ہوئی سیاہی کے زنگ کو نہیں اتارا, بھائی سگا بھائی 6 مہینے گزر کے سلام کرنے کے لیے دوسرے کو تیار نہیں, دوست کو تیار نہیں. ارے رونے کے تو یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اولاد ماں باپ کو سال گزر جاتی ہے اور وہ فون نہیں کرتی, حال نہیں پوچھتی, خدمت نہیں کرتی. کیوں جی مول صاحب گل تہاڈی ٹھیک ہے, امی نے میری بڈھی نو بڑا تنگ کیتا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں کی ویلیو بیوی سے بھی گزر گئی. تو بیوی کے پیٹ سے جنم لے کر آیا تھا یا ماں کے پیٹ سے؟ 2 سال بیوی نے تجھے دودھ پلایا تھا یا ماں نے پلایا تھا؟ کس کے بارے میں پیارے حبیب نے کہا تھا تجھ پہ حق ہے تیری ماں کا, پھر کس کا؟ تیری ماں کا, پھر کس کا؟ تیری ماں کا. مجھے جملہ کہنے دیجئے, اللہ تمہاری بیویوں کو بھی سلامت رکھے, ان سے بھی تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائے. ماں جیسی نعمت ایک دفعہ چھن گئی تو دوبارہ مل سکتی؟ پیارے حبیب کی سیرت کو, آپ کے اخلاق کو اپنے سامنے رکھیے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان و عصمت کے ذکر کرتے ہوئے میرا مالک فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے مصطفیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کی شان کو, آپ کے ذکر کو, آپ کے مقام کو بلند کر دیا. کتنا بلند کیا؟ جہاں تک لا الہ الا اللہ کہا جائے گا وہاں تک محمد الرسول اللہ
کہا جائے گا جب تک آذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آوازہ گونجے گا، اس وقت تک اسی آذان کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوگی۔ کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کی زبان گواہی نہ دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پیارے حبیب کے ذکر کو بلند کیا۔ پیارے حبیب محمد کریم کون؟ محمد علیہ السلام۔ فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے پیارے مصطفیٰ پر، وہ جو ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے رؤوف بن کر آئے، رحیم بن کر آئے۔ قرآن بیان کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے، تمہارے پاس رسول آئے کہاں سے؟ من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے۔ تم انسان ہو تو ہم نے انسانیت میں سے ہی ایک رسول بھیجے۔ ہم کیا کہتے ہیں جی دوبارہ اللہ کے نبی کو انسان نہ کہنا وگرنہ آپ گستاخ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور میں سے نور ہے، وہ نور من نور اللہ ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اپنی تقریر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہیں، وجہ اللہ بھی محمد ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر محمد بھی اللہ ہو گئے نا، اور قرآن جواب دے رہا ہے۔ جو پیارے حبیب کو نور من نور اللہ کہتا ہے، جو پیارے حبیب کے بارے میں کہتا ہے جی وہی جو مستوی عرش تھے خدا ہو کر اتر پڑے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ ایک حضرت کی کتاب میں پڑھ رہا، اس میں لکھا ہوا کہ جب، اور وہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی کہانی ہے، قصہ ہے جس کو انہوں نے حدیث کہا ہے، احادیث صحیحہ کے اندر اس کا وجود نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا وہی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا جی وہ عرش کے پاس نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ آواز آتی ہے وہ لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ کہا اچھا اچھا، کبھی دیکھا ہے وہ آواز دینے والا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں کبھی نہیں دیکھا، اب جب جاؤ تو دیکھنا وہاں پر کون ہے۔ جبرائیل نے آواز آنی شروع ہوئی، پرواز شروع کر دی، پرواز کرتے کرتے عرش کے اوپر گئے، پردہ ہٹا کر دیکھا تو خود محمد بیٹھے وہی کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبرائیل نے وہیں کھڑے کھڑے مدینے چاتی مار کے دیکھی تو مدینے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، مجھے نہیں پتا تو وہ ہے یا وہ تو ہے۔ اللہ نے کہا چپ 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 چپ، میم کی مروڑی کا رولا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہی جو مستوی عرش دا خدا ہو کر اتر پڑے مدینے میں مصطفیٰ ہو۔ اللہ احد ہے، محمد احمد ہے۔ احد اور احمد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے، کسی کے پلے نہیں پڑے گا، وہی ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یہ عقیدہ پیش کرنے والا ظلم کر رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی ذات بابرکات کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے رسول بھیجے جو تمہاری جانوں میں سے، تم انسان تو محمد کریم انسان تھے، تم کھاتے ہو پیارے حبیب کو بھوک لگتی تھی، تم دیکھتے ہو پیارے حبیب کو نظر آتا تھا، تم نماز پڑھتے ہو، مصطفیٰ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، تم جنگ کے اندر اترتے ہو، مصطفیٰ 2 زرہ پہن کے جنگ کے اندر اترے تھے، تمہاری والدہ ہے پیارے حبیب کی والدہ محترمہ تھی، تمہارے بابا ہے مصطفیٰ کے بابا تھے، تمہارے چچا پھوپھی خالو یہ سارے رشتے ہیں، تو محمد کریم کے بھی یہ رشتے تھے۔ تمہیں بخار ہوتا ہے پیارے حبیب کو بخار ہوتا ہے، تمہیں بھوک لگتی ہے مصطفیٰ کو بھوک لگتی تھی، تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، پیارے حبیب کے ساتھ بھی یہ حاجات تھی۔ وہ انسان تھے لیکن انسانیت میں سب کے امام تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور من نور اللہ نہیں، یہ کفر کا عقیدہ ہے، مجھے کہنے دیجئے یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ایسا انسان دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جو پیارے نبی کو نور من نور اللہ کا کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ عقیدہ رکھتا ہے۔ رحمت بن کے آئے، ہماری جانوں میں سے آئے، کیسے؟ قرآن بیان کرتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے محمد کو اس چیز سے بڑا دکھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے فائدے کے بہت حریص ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، پیار کرنے والے، شفقت کرنے والے۔ آؤ ہم سے سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں پیارے حبیب کون ہے، ہم ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ اللہ نے آسمان بنایا، بہت بڑی نعمت ہے، زمین بچھائی، بہت بڑی نعمت ہے، سورج چمکایا، بہت بڑی نعمت ہے، ہوا چلائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہوا ختم ہو جائے، انسانیت کیا پوری دنیا ہی تباہ و برباد ہو جائے، پانی کو
اللہ ختم کر دے، پوری انسانیت تباہ و برباد ہو جائے۔ پانی اللہ کی نعمت ہے، دنیا کے اندر ہر نعمتیں میرے اللہ نے اتاری ہیں، لیکن کیا کروں، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا جب ذکر آتا ہے، اللہ نے پانی کی نعمت کر کے احسان نہیں جتلایا، آسمان سے بارش برسا کے احسان کی باتیں نہیں کی، آسمان بنا کے، زمین بنا کے، سمندر جاری کر کے، نہریں چلا کے، پہاڑ بنا کے، آبشاریں گرا کر ہم پہ احسان کی باتیں نہیں کی۔ اور جب باری آئی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کی، پیارے حبیب کی، حسنین کے نانا کی، فاطمہ کے بابا کی، عائشہ کے شوہر کی، تو آؤ قرآن سنو، مالک کیا کہتا ہے پیارے حبیب کے بارے میں، آواز کیا گونجتی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اور لوگوں، میں نے دنیا کی ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، لیکن میرا احسان عظیم یہ ہے، میں نے تمہیں محمد دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیارے حبیب کو ہم نے بھلا دیا، جس پیارے حبیب سے ہم نے رشتے توڑ دیے، جس پیارے حبیب کی باتوں کو ہم نے پشت کے پیچھے، اور جی باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہے، حدیث میں تو یہ مسئلہ واقعی یوں ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے، اے نہیں ماننی، بات ٹھیک ہے، حدیث میں ہے، لیکن چیکے چنانچے چونکے میں فلانے بزرگ نال چلدا، ارے بزرگی ختم ہو جاتی ہے محمد الرسول اللہ کے پاس آ کر۔ تم پیارے نبی کا فرمان سن کے کہتے ہو فلاں نے کہا ہے، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد سے رشتہ توڑا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک فرماتا ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان عظیم کیا تم پر، کب؟ جب تم گمراہی کے اندر تھے، کب؟ جب تم دلدل میں گر چکے تھے گمراہی کی، جب تم لڑتے پھرتے آپس میں قتل و غارت کرتے ہوئے جہنم کے گڑھے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے احسان کیا تمہارے اندر سے، بشریت میں سے ہی ایک رسول، تمہاری جانوں میں سے ہی ایک رسول تم پہ بھیجا۔ وہ پیارے حبیب کیوں آئے؟ وہ پیارے حبیب کا کام کیا تھا؟ ان کی شان کیا تھی؟ قرآن بتاتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے، تمہاری زندگی سنوارتے تھے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے، ان حبیب کے آنے سے پہلے، اس پیاری ہستی کے آنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کیسی گمراہی؟ ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر پہ گیا، سفر پہ جاتے ہوئے سفر کا سارا سامان تو میں نے باندھ لیا، جہاں میں نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، سارے سامان کو سیٹ کر لیا، بہت ڈھونڈا، سامان میں سب کچھ تھا، بابا جی کوئی نہیں تھے، شاہ جی کوئی نہیں تھے، پہنچی ہوئی سرکار کوئی نہیں تھی۔ اب سوچا رات بھی گزارنی ہے، کوئی بھیڑیا، کوئی جانور، کوئی آ سکتا ہے، کوئی حملہ ہو سکتا ہے، کیا کروں؟ بزرگوں کے آگے ہاتھ باندھے بغیر تو رات نہیں گزرے گی، باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے؟ سہیلی سرکار کے دربار پہ آگے ہاتھ باندھ کے 100 روپے ڈال کے، بابا جی اسلام آباد چل رہے ہیں، خیال کرے آجے، انا للہ و انا الیہ، خیال کرن جوگا ہوں داس تنجا آپ نہ کردا اپنا، رات گزارنی تھی، بڑے پریشان ہوئے، ستو میرے پاس تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، ستو گھولا، ستو سے ایک بابا جی بنائے، آنکھیں بنائی، ناک بنایا، کان بنایا، ہاتھ بنایا، پھر اسے اونچے سے پتھر پہ رکھ کے میں نے کہا میں سون لگا تو جاگدا رہی، میں سونے لگا ہوں تو نہ سونا، بابا جی تو سو گیا تو بیڑا غرق، تو جاگتے رہنا، میں سو رہا ہوں، میں سو گیا، وہ واقعی جاگتا رہا، صبح میری آنکھ کھل گئی، نہ سانپ نے کاٹا، نہ بچھو نے کاٹا، نہ جن آیا، نہ شیطان آیا، میں نے تھیلے میں ڈال لیا، بھی اچھی رات گزاری ہے، کل پھر لوٹ پے گی، پھر ورت لانگا، چل پڑے۔ اب جب لات پڑی نا پیٹ کو، بھوک لگی، دن کے 11 بجے 12 بجے، دوپہر کی روٹی کہاں سے کھاؤں، جو ستو کھانا تھا اس کا تو حضرت جی بنا لیا، بہت دیر تک کوشش کرتا رہا کہ بابا جی کی گستاخی نہ کریں، بہت دیر تک سوچتا رہا کہ بابا جی کی شان میں، پھر آخر مجبور ہو گیا اور بابا جی کو اٹھایا، جگ میں ڈالا، پانی ڈالا، کھول کے پی گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے میرے حبیب کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے، اور اللہ کی قسم آج بھی انسانیت محمد کریم کو چھوڑ کے گمراہ ہو چکی ہے۔ جاؤ بر صغیر کی گلیوں میں دیکھو کتنے بابوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ بابوں کی پوجا تو ہوتی ہی ہوتی ہے، بابا جی کی بیری کی پوجا بھی ہوتی ہے، بابا جی کے درخت کی مسواک بھی نہیں توڑنی،
کیوں؟ بابا جی مار دے گا. بھائی یہ مارنے کے قابل ہوتا اس کی بیوی کبھی بیوہ نہ ہوتی, اس کے بچے کبھی یتیم نہ ہوتے. جس طرح اس دور کا انسان کھلی گمراہی کے اندر گر کے شرک اکبر میں مبتلا ہو گیا تھا, آج بھی اکثریت انسانیت کی محمد کریم کی پیاری سیرت کو چھوڑ کے گمراہ ہو چکا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ محمد علیہ السلام, شان و مقام و عزت کا کیا کہنا. آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے حبیب کے بارے میں قرآن سے کیا تعلیمات ملتی ہے. جواب ملتا ہے محمد کریم علیہ السلام وہ پیاری ہستی ہے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا, نبیوں کو نبوت دی, نبیوں کو کتابیں اور حکمت سے نوازا. اس کے ساتھ ساتھ وعدہ لیا کہ تم جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کام کرو, لوگوں کو توحید کی طرف بلاؤ, لیکن یاد رکھو اگر تمہارے درمیان وہ رسول آ گئے تم نے سب نے اپنی رسالت کو ختم کر کے محمد کی غلامی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مدد کرنی ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے, ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے, ان کی شریعت پہ ایمان لانا ہے. وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ میثاق لے رہا ہے, عہد لے رہا ہے انبیاء سے کہ آج میں تمہیں کتاب اور حکمت دے رہا ہوں, لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم جاؤ یہ کتاب و حکمت لے لو, لیکن سنو اگر تمہارے درمیان وہ رسول آگے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والے ہوں, جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے, جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرنے والے, تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ شان ہے میرے حبیب کی. پیارے حبیب کو چھوڑنے والوں, پیارے حبیب کی طرح نماز نہ پڑھنے والوں, پیارے حبیب کی احادیث کو کہنا جی حدیث نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, جو حضرت پہ کہتے ہیں وہ مان لینا, قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, جو ملفوظات میں لکھا ہے وہ پڑھ لینا, جو حضرتوں نے پٹی پڑھائی ہے وہ پڑھ لینا. ارے یہ وہ امام ہے, یہ وہ قائد ہے, یہ وہ رہبر ہے, یہ وہ عظیم ہستی ہے. میں پیروں فقیروں, اماموں بزرگوں, حضرتوں شیخوں کی بات نہیں کرتا, یہاں تو انبیاء کی جماعت کو اللہ کہہ رہا ہے. اگر محمد آگئے صلی اللہ علیہ وسلم تم ان پہ ایمان لے کے آنا اور ان کی مدد کرنا. انبیاء اس کے بارے میں مالک کیا کہتا ہے؟ قال اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي. پھر تم نے, اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے انبیاء سے پوچھا کیا تم اس بات کا وعدہ کرتے ہو اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہو, اٹھاتے ہو؟ انبیاء جواب میں کہتے ہیں قَالُوا اقررنا, ہاں اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, ہاں اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. مالک فرماتا ہے پھر گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ہم اس کی طرف بلاتے ہیں, ہم اس کی غلامی کی دعوت دیتے ہیں, ہم اس کے پیچھے چلنے کی باتیں کرتے ہیں, ہم اس کی احادیث کو سینے سے لگانے کی دعوت دیتے ہیں, جن کی دعوت, جن کا حکم, جن کی نصرت کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کو سب کو آرڈر دیا گیا علیہم السلام. اللہ کے سارے انبیاء کی جماعت کو حکم ہوا اگر وہ آ جائیں تم نے ان پہ ایمان لانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم. من ہوا محمد؟ وہ پیارے حبیب کون ہے, وہ پیارے مصطفیٰ کون ہے, ان کی شان و عزت و عصمت کی کیا کہنا. ہمیں احادیث سے سبق ملتا ہے, اللہ کی قسم پیارے نبی کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں مصطفیٰ کائنات کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے, سب سے افضل ترین ہستی ہے, اس کا نام نامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی ہیں؟ پیارے حبیب نے فرمایا جب تک مجھے آگاہ نہیں کیا گیا مجھے بھی پتا. ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا سوال, آپ کو کیسے پتا لگا کہ آپ نبی ہیں, کب پتا لگا؟ پیارے حبیب کا جواب جب تک مجھے نہیں بتایا گیا مجھے پتا. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے جی اللہ کے نبی تو بڑی عظیم ہستی ہیں, پیروں کو بھی علم غیب ہے, بابوں کو بھی علم غیب ہے. ایک حضرت ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں پیر صاحب کا قصہ. پیر صاحب کے پاس مریدنی آتی تھی تعویذ لینے کے لیے بیٹے کا, تو وہ عبداللہ راجپوت بابا جی تعویذ دیتے وقت ساتھ بتا دیتے تھے تیرے گھر کوڑی ہوئے گی, تیرے گھر منڈا ہوئے گا, اور وہ جو بتاتے تھے کوڑی منڈا وہی ہوتا. کسی نے پوچھا حضرت بڑی پہنچی سرکار, جو آپ بتاتے ہو وہی ہوتا ہے, چلتا پھرتا پرانا الٹرا ساؤنڈ.
جو بتاتے ہو وہی ہوتا ہے، خیریت تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ جی یار میں کیا کروں، جب میں تعویذ لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ بچہ پوری صورت میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں اے منڈا اے کڑی ہے، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سبب ہے محمد کریم سے بے وفائی کرنے کا نتیجہ ہے یہ۔ پیارے حبیب کو چھوڑا تو درجنوں کی غلامی کرنی پڑ گئی۔ پیارے حبیب فرما رہے جب تک مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے بتایا نہیں گیا، مجھے علم نہیں تھا، میں مکے کی ایک جانب تھا، آسمان سے دو فرشتے اترے، آؤ مصطفیٰ کی شان ہم سے سنو، آؤ پیارے حبیب کا مقام ہم سے سنو، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نہ ہم سے سنا تم نے نہ ہم سے کہا تم نے۔ دور کھڑے ہو کے فتوے لگاتے اے جی بڑے گستاخ ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ کیوں گستاخ ہے؟ یہ نبی کو بشر کہتے ہیں، بشر کہنا گستاخی ہے، یہ نبی کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ سنو تو صحیح، جھوٹے پروپیگنڈے پہ اپنے کان نہ دھرو۔ ہم نبی کو کیا مقام دیتے ہیں، ہم نے نبی کی شان کیا سمجھی ہے، ہمیں پیارے حبیب کی حدیث بتا رہی ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں آسمان سے دو فرشتے اترے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہوا کیا یہی ہے وہ محمد علیہ السلام جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا؟ کہا ہاں۔ کہا میں تول کے تو دیکھوں ان کی شان و عظمت عزت کو۔ پیارے حبیب فرماتے ایک پلڑے میں اس نے مجھے بٹھایا، ایک پلڑے میں ایک آدمی بٹھایا، وزن کیا، محمد علیہ السلام کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 2 بٹھا کر تولا، پیارے نبی کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 10 سے تولا، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ اس نے 1000 سے تولا، یہ حدیث غور سے سنیے گا، اس نے 1000 سے تولا، پیارے حبیب کا پلڑا بھاری رہا۔ ساتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے، کس کو تولتا ہے، کتنے سے تولتا ہے؟ 1 2 10 100 1000؟ پیارے حبیب کا پلڑا بھاری ہے، اگر تو ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا بھاری رہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات کی مخلوق آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب مجھے ایک سوال کرنے دیجئے، اے دبئی کے باسیوں، میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، مصطفیٰ امام الانبیاء، امام کائنات، سردار الانبیاء ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کے برابر نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتاؤ اس ایک پلڑے میں جس میں پوری کائنات ڈالی گئی، سارے پیر آئے یا نہیں آئے، سارے بابے آئے یا نہیں آئے، سارے شیخ آئے یا نہیں آئے، سارے مرشد آئے یا نہیں آئے، سارے حضرت جی، سارے حضور جی آئے یا نہ آئے؟ جی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارے حضرت بھی بڑی پونچی سرکار ہے۔ ارے بہت پونچی بھی سرکار ہوگی، جہاں سرکار مدینہ آ جاتی ہے وہاں کسی اور کا جھنڈا نہیں لہرا سکتا۔ اگر ہم آپ کو دعوت دیں اپنے پیر کو چھوڑ کے ہمارے پیر کو پکڑو، اپنے بزرگ کو چھوڑ کے ہمارے بزرگ کو پکڑو، اپنے حضرت کو چھوڑ کے ہمارے حضرت کو پکڑو، پھر ہم بھی فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں تمہاری طرح۔ ہم کہتے ہیں سب کی عزت، سب کا احترام، سب سے محبت کرو، لیکن حرف آخر مانی جائے گی تو آمنہ کے لال محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی انتشار کی بات ہم نے کی، سب کی عزت کرو، لیکن انہیں کہو تم حضرت کیسے بنے، تم امام کیسے بنے، تم شیخ کیسے بنے، تم محدث کیسے بنے، تم بزرگ کیسے بنے، تم نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا تو بنے۔ ہم اس چشمے کی طرف بلاتے ہیں، سب کی بات غلط ہو سکتی ہے، محمد کی بات غلط صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے بارے میں صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے دوسرے انبیاء کے مقابلے پہ 6 باتوں سے اللہ مالک نے فضیلت عطا فرمائی۔ نبی کریم کو باقی انبیاء کے مقابلے پہ 6 باتوں سے میرے اللہ نے فضیلت دی۔ افسوس ہماری زندگی گزر گئی، ہم 40 45 50 سال کے ہو گئے، ہمیں اپنے پیارے حبیب کی سیرت پڑھنا نصیب نہ ہوئی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن محمد کریم کی صحیح احادیث کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پیارے نبی نے صحیح بخاری میں آپ کی احادیث میں نماز کا طریقہ کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا طریقہ پیارے حبیب نے کیا سکھایا ہے، ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار۔ 2 رکعت نماز انے راجو حال امام دا اوہی میرا اللہ اکبر،
حضرت جی نے کہہ دی، بابا جی نے فرما دی، مجھے اوکھا نہ ہونا پڑے، مجھے تحقیق نہ کرنی پڑے، درد کا جملہ کہوں، آپ کے دروازوں پہ 20 30 40 50 ہزار ریال کی گاڑیاں تو کھڑی ہوں گی، آپ کے ہاتھ پہ 150 200 ریال کی گھڑی تو بندی ہوگی، آپ نے 100 200 ریال کی ثوب تو پہنی ہوگی، ارے 45 50 ریال میں ملنے والی صحیح بخاری ترجمے والی آپ کے کمرے میں ہے؟ کبھی نماز پڑھنے سے پہلے کتاب الصلاۃ کھولی؟ کبھی حج کرنے سے پہلے کتاب الحج کھولی؟ کبھی روزوں کی آنے پر آپ نے روزوں کا طریقہ احادیث صحیحہ سے پڑھا؟ یہ محبت کیسی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا پیارے حبیب نے زندگی کیسے گزاری؟ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم دیے گئے، ایسا جملہ ایک لفظ کہہ کے پیارے حبیب سمندر کو اس میں بند کر دیا کرتے تھے، دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا، ساری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی اور نماز کی جگہ بنائی گئی، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، نبوت کا سلسلہ محمد کریم پہ بند ہو گیا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا منبر لگے گا، اور سب سے افضل و اعلی، سب سے زیادہ نورانی منبر محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی میں پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، حسن حسین کے نانا اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں۔ کس کا سردار ہوں؟ آدم کی ساری اولاد کا۔ یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد کا تاج سرداری کا پہنائے گا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ولا فخر، غرور تکبر فخر نہیں کرتا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت سیدنا ابی بن کعب سے ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے روز انبیاء کا امام ہوں گا، ان کا نمائندہ ہوگا، اور ان کی سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ ان کا امام محمد کریم، ان کا سفارشی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نمائندہ محمد کریم۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا جس پہ لوگ آئیں گے پانی پیئیں گے، ہر نبی دوسرے پہ فخر کریں گے کہ میرے حوض پہ زیادہ آدمی آئے، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ آدمی حوض محمد پر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو محمد کے حوض سے پانی پلانا۔ اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو حوض مصطفیٰ سے پانی پلانا۔ اے اللہ حوض مصطفیٰ پہ ایک گروہ کو درے مار کے بھگایا جائے گا جن کے بارے میں پیارے حبیب کہیں گے امتی امتی، میری امت ہے ان کو آنے دو۔ جواب ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے بدعات کو رائج کر لیا، آج مصطفیٰ کی نگاہوں سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، سنیے، آپ فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب کو اگر جذبات کی زبان دی جائے وہ کہے گا زبان حال سے، جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی حکم دیا گیا ہے، پوری دنیا آ جائے تو جنت نہ کھولنا، محمد آ جائے تو دیر نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ بولو، سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جنت کس کے لیے کھلے گی؟ ہمارے ملکوں کے اندر بھی تو بہشتی دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا؟ پاک پتن شریف میں بہشتی دروازہ کھلتا ہے، کون کھلواتا ہے؟ ایس ایچ او صاحب، تھانے دار صاحب۔ اور اس جنتی دروازے میں سے گزرنے کے لیے پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں یا نہیں؟ پولیس کی لمبی لائن ڈانگا لے کے کھڑی ہوتی ہے نا، جو لائن توڑے تو خود ہی سیدھو لینچ پڑ جنت جا۔ مبارک ہو اہل شرک تمہیں یہ جنت جس میں جانے کے لیے لتر کھانے پڑے، اور اہل ایمان مبارک ہو تمہیں جو جنت میں جائیں گے تو محمد کے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے۔ یہ جنت جنت نہیں ہے، یہ قبروں پہ بنے ہوئے بہشتی دروازے جہنمی دروازے ہیں، یہ جنتی دروازے نہیں۔ اور اگر کہیں دنیا پہ جنتی دروازہ بنتا تو محمد کی مسجد میں بنتا، مدینہ الرسول میں بنتا، مکہ شریف میں بنتا،
یہ اپنا کاروبار دھندا چندہ روزی روٹی کو بنانے والے ہیں، اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ پیارے حبیب محمد کریم امام اعظم ہے، رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے۔ آئیے سوچیں، غور کریں، اور یہ لمحہ، یہ جملہ، جتنے میرے بھائی اور بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، اللہ کے لیے اس کو اپنے دل میں اتار کے یہاں سے جائیں، پھر ہمارے بیٹھنے کا فائدہ ہوگا۔ اتنی شان والے نبی، اتنی مقام والی ہستی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنا کر ہمیں شرف و عزت سے نوازا۔ ہم نے اس نبی کی شان کو پہچانا، ان کے مقام کو پہچانا، اس کے حق کو ادا کیا، یا ہم ان کو بھلا کر غیروں کی در کی خاک چھاننے کے لیے باہر دوڑ پڑے؟ کیا ہم نے ان کی اسوہ حسنہ کو اپنایا، یا ان سے بے وفائی کر کے ہمیں کسی اور کی ضرورت پڑ گئی؟ مثال دے کے سمجھاؤں، ایک شخص کی دوستی ہو ایم پی اے صاحب سے، ایک شخص کی دوستی ہو ایم پی اے سے، وہ گاؤں کے کونسلر کو لفٹ کروائے گا؟ بولو جی، نہیں لفٹ کروائے گا کونسلر کو، ایم پی اے کا دوست۔ اچھا، جس کی دوستی ایم این اے سے ہو جائے، وہ ایم پی اے والے کو لفٹ کروائے گا؟ اپنے کول رکھ اسمبلی صاحب کے میری دوستی ایم این اے صاحب سے ہے۔ اور جس کی یاری محبت دوستی وزیر اعظم سے بن جائے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا۔ اگر کوئی بندہ وزیر اعظم کو چھوڑ کر کونسلر کے لیے دوستی کرتا ہے، تو اس کا معنی ہے اس نے وزیر اعظم کو پہچانا نہیں، اس نے وزیر اعظم کو پہچانا نہیں۔ اگر پہچانتا تو نہ چھوڑتا، اور وہ کونسلر کو جانتا نہیں، اگر جانتا تو وزیر اعظم کے پاس سے نہ اٹھتا۔ ان ساروں کی مثالیں میرے مصطفیٰ کے ساتھ تو مل ہی نہیں سکتی۔ ارے جس کی گود میں پیارے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا ٹکٹ اللہ نے ڈال دیا، اب وہ محمد کریم کو چھوڑ کر دنیا کے پیروں فقیروں مولویوں ملاؤں کے پیچھے گرتا ہے، تو معنی یہ اس نے محمد کو پہچانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ تو پیارے نبی سے بے وفائی کرتے ہوئے قادیان کے مرزا کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور مرزا قادیان پہ ایمان لے آئے کہ ٹھیک ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، لیکن مرزا صاحب بھی بہت پہنچی ہوئی سرکار تھے۔ مرزا صاحب کے بڑے پہنچے ہونے کی ہم صرف ایک بات بتا کے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ مرزا صاحب کو نبی بنانے والے یا نبی کے بعد دوسرے نمبر پہ رکھنے والے ناکام اور نامراد کوشش کرنے والوں نے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ مرزا صاحب نے کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ آ کے مجھے پیسے پہنچا جاتا، جب پیسوں کی ضرورت ہوتی تو مرزا قادیانی صاحب کو ایک فرشتہ آتا اور پیسے دے جاتا۔ اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور عرب لوگ جانتے ہیں عربی میں ٹی عربی میں نہیں، اس لیے عربی جب بولتے ٹیچر کہتے ہیں، ٹیچر نہیں کہہ سکتے، ٹے نہیں ہے عربی میں، اور چے بھی عربی میں ٹیچی ٹیچی لگتا ہے، یورپ دا فرشتہ ہی آندا سی، ربو نہیں آندا سی۔ کس کو چھوڑ دیا، کس کے پیچھے گر گئے؟ تمہاری گود میں ہیرا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو جس کی انسانیت بھی مشکوک ہے کہ عقل بھی کام کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی قادیان کی خاک چھانے لگا، کوئی اپنے پیر فقیر بابا کو پکڑ کے سمجھتا ہے کہ یہی بڑی پہنچی ہوئی حضرت۔ تذکرہ غوثیہ ایک صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک پیر صاحب کے مرید اپنے پیر کا قصہ لکھتے ہیں کہ دو بندے پیر صاحب کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے۔ یہ ہنسنے کے لیے نہیں سنا رہا، یہ رونے کا مقام ہے کہ ہم نے مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچانا۔ ہم پیارے حبیب کے آنے کے بعد، ارے آپ نے دیکھا نہیں موٹر سائیکل سوار فجر کے بعد جب بائک نکال کے باہر آتا ہے تو اس کی لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا، تو دیکھنے والا سامنے والا کیا کرتا ہے؟ کرتے ہو کیوں؟ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو دیکھ کے آپ یوں کیوں کرتے ہو؟ اسے پیغام دے رہے ہو بے وقوف سورج نکل آیا ہے، اب تیری بتی کی ضرورت، دیا اپنا بند کر، سورج نکل آیا ہے۔ ارے محمد سورج ہے اللہ کی قسم، اور پیارے حبیب کے آنے کے بعد کسی اور ڈیوے کی بتی کی جلانے کی ضرورت؟ یہ ڈیوے ہیں، یہ بتیے ہیں، یہ موم بتیے ہیں، انہیں کو بجھا دو، تمہاری بتیے نہیں چاہیے۔ یہاں آسمان پہ میرے رب کی طرف سے سراجم منیرہ چمک رہا ہے۔ وہ دو بندے آئے پیر صاحب کے پاس، کہا پیر جی مرید کر لو۔ کہا مرید کر لوں؟ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ۔ پیر صاحب نے کہا استغفر اللہ۔ پیر جی آپ نے استغفر اللہ کیوں کہا؟ کہا تو نے کیوں کہا؟ کہا میں بے وقوف کے پاس مرید بننے آ گیا اس لیے کہا۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی۔
دوسرے سے کہا تو آگے تو پڑھ لا الہ الا اللہ. چشتی رسول نے کہا جی حضرت میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا, میں نے آپ کو خدا ماننا تھا, آپ تو ورے ہی گر پڑے, رسالت پہ قناعت کر لی. کہا شاباش پتر تو بے میں تینوں تعلیم دے آنگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیارے حبیب کو نہیں پہچانا, پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچانا تو دروں پہ گرے. ملاؤں کے پاس ایمان کا بھی سودا ہو گیا, دین کا بھی سودا ہو گیا, توحید کا بھی سودا ہو گیا. پیارے حبیب محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا احسان عظیم ہماری طرف آئے, ہمیں ذلت کی دلدل سے نکال کے عزت کی راہ پہ. اور جب ہم نے آپ کو نہیں پہچانا, فرقوں میں بٹ گئے, گروہوں میں بٹ گئے, اپنے حضرتوں میں بٹ گئے, تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مرید اپنے پیر کو خط لکھتا ہے رسالہ الامداد کے اندر, کہتا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. بجائے مرید اس کو ایمان دلواتا, کلمہ پڑھاتا, مسلمان کرتا, پیر صاحب کہتے ہیں کہ مرید کہتا ہے کہ پھر میں یہ خواب میں پڑھا تھا, خواب میں کوئی بات نہیں, شیطان غالب آ کے کچھ بھی کہلوا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے درود شریف پڑھا, اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد علیہ السلام کی نام مبارک کی بجائے میرے منہ سے پھر اپنے پیر کا نام نکلا. درود شریف کے اندر بھی میں نے اشرف علی صاحب کا نام لیا. پیر صاحب کو یہ خط پہنچا, پیر صاحب جواب میں لکھتے ہیں یہ حق تعالی کی طرف سے تجلی خاص ہے, یعنی اشارہ خاص ہے, تو نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے محمد کریم کو پہچانا یا چھوڑ دیا یا بھلا دیا یا بے وفائی کر کے اغیار کے در کی خاک چھاننے کے لیے نکل پڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آپ کے آنے کے بعد کسی کی نبوت کا ڈنکا نہیں بج سکتا, کسی کے کلمے نہیں پڑے جا سکتے, کسی کے در پہ ایسے نہیں گرا جا سکتا کہ یہ جو کہہ دیں وہی حق ہے. یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی, یہ مقام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب جو فرماتے, سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیا کرتے تھے, حدیث سنیے گا, لکھ لیا کرتے تھے. صحابہ نے مشورہ دیا ہر بات نہ لکھا کرو, پوچھ کے لکھا کرو. لکھنا چھوڑ دیا. اگلے دن مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے, دیکھا میرا صحابی لکھ نہیں رہا. پوچھتے ہیں عبداللہ تو لکھ نہیں رہا؟ کہا میرے باقی صحابہ نے مجھے یہ مشورہ, ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے, پوچھ کے لکھا کر, ہر بات نہ لکھا کر. اور سنو میرے آقا کی بات کو, اور سنو میرے امام کے جملے کو, اور سنو میرے قائد اور رہبر میرے نبی اعظم کے جملے کو, امام الانبیاء کے جملے کو, قائد اعظم کے جملے کو. کہا وقت واللہ اکتب, اللہ کی قسم لکھ, عبداللہ اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ جدا نہیں ہوتا. یہ زبان مبارک وہ مبارک زبان ہے. یہ روتے ہوئے بولے تو دین ہے, سوتے ہوئے بولے تو دین ہے, ہنستے ہوئے بولے تو دین ہے, جاگتے ہوئے بولے تو دین ہے. یہ جب بولتی ہے یہ زبان وہ زبان ہے جو اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بولتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے. حسنین کے نانا اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں. یہ شان کسی کی نہیں ہے, مولویوں نے یہ شان دی اپنے پیروں کو. ایک پیر صاحب کے بارے میں ان کا مرید تذکرۃ رشید میں لکھتا ہے کہ جناب وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور اللہ کی قسم میں کچھ نہیں ہوں. اس دور میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے پیچھے چلنے پر, میری تباہ کرنے پہ. ہم کہتے ہیں آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ شان آپ کی نہیں ہے, آپ کے رسول محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اے امت اسلام, یہ باتیں سنانے کا مقصد کسی کو تنگ کرنا, کسی کو طنز کرنا, کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے سب کی عزت کرو, شان مصطفیٰ کے پاس رہنے دو, وہ مقام کسی اور کو نہ دو, وہ عزت کسی اور کو نہ دو. ہم ذلیل ہوئے, ہم نے محمد کریم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا. اور جب امت لوٹ آئے پیارے حبیب کی طرف, پھر یہ امت اس دنیا کی سب سے باعزت امت بن جاتی ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان, وہ مقام, وہ عزت رکھتے ہیں. اور قرآن سے سنیں, مالک فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون. سنیے اللہ کے لیے, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے پردہ سماعت سے میرے جملے ٹکرا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں جانتا ہوں میرے جملے سخت ہیں, لیکن آپ بھی اتفاق کرو گے شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو چھیتی نہیں مرے گا. شوگر کے مریض کو میٹھی گولیاں دو گے
تو جلدی برباد ہوگا. اور نیم کی گولیاں ہو سکتا ہے اس کی بیماری کا علاج ہو جائے. مریض کا جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو مریض تڑپتا ہے نا, ٹیکا لگتے ہوئے ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن جب بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر کو دعا دیتا ہے, اللہ ادا پڑا کرے, اللہ اس پہ رحمت فرمائے. اس کے پاس آیا تھا, ٹیکا لگایا تھا, الحمدللہ شام تک بخار اتر گیا. پہلے درد ہوتا ہے, میرے جملے سخت ہوں تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا, لیکن آؤ یہ سخت جملے میں راہ ہدایت کو واشگاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مقام مصطفیٰ ہے اس پہ کسی اور کو فائز نہ کرو. سنیے مالک کیا فرماتا ہے, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے مصطفیٰ علیہ السلام, تیرے پروردگار کی قسم ہے, اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہے, دنیا میں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر جھگڑے, اپنی ہر لڑائی, اپنے ہر اختلاف میں قاضی محمد الرسول اللہ کو نہ مان لیں, فیصل محمد الرسول اللہ کو نہ مان لیں. نماز کیسے پڑھنی, حج کیسے کرنا, جہاد کیسے کرنا, نکاح کیسے کرنا, طلاق کیسے دینی, کاروبار کیسے کرنا, لباس کیسا پہننا, کھانا کیسے, پینا کیسے, سونا کیسے, زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں جس میں محمد نور کا منارہ نہ ہو. نور ہدایت کا منارہ ہے محمد الرسول اللہ. اختلاف ہو سکتا ہے, میاں بیوی کا اختلاف, بھائی بھائی کا اختلاف, شریک کا شریک سے اختلاف, کسی کا قاضی سے اختلاف, کسی کا بادشاہ سے اختلاف. مالک فرماتا ہے دنیا جہان کے ہر اختلاف میں نے فیصل ایک ہستی کو بنایا ہے, نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. ہر جھگڑے میں آپ کے پاس فیصلہ کروائیں, فیصلہ کروانے کے بعد اگر فیصلہ مان بھی لیں پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. اگلی شرط کیا ہے, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آپ جو فیصلہ ارشاد فرما دیں, آپ کی حدیث سے جو جھگڑے کا حل مل جائے, اس حل کو پانے کے بعد دل کے اندر ساڑا, دل کے اندر تنگی ہوتی ہے نہیں ہوتی. داڑھی کسی کو, بھائی داڑھی سنت رسول ہے رکھ لیجئے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. جی مول صاحب وہ آپ نے اتنا ڈرایا, اتنی حدیثیں سنائی, میں نے داڑھی رکھ تو لی لیکن چبھتی بڑی ہے. داڑھی رکھ تو لی ڈر ڈر کے حدیثیں سن سن کے, لیکن بھلا داڑھی والا آدمی بھی جنٹل مین ہو سکتا ہے. پہلے میں جاتا تھا, سلوٹ ہو, سر کیا حال ہے, سر آپ ٹھیک ہے, اب میں مولوی صاحب کی حال ہے, مولوی صاحب ٹھیک ہو, صوفی صاحب راستہ چھوڑ دو, مولانا صاحب سائیڈ پہ, ملا جی ادھر ہو جائیں, تھوڑی سی دار, چار بال سفید ہوئے, بابا جی اینو ہو جو, وہ اچھا بھلا سر سے بابا ہو گیا. تو داڑھی رکھنے کے بعد دل میں مطمئن نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. آپ جو فیصلہ کر دیں دل سے سکون. نبی کی حدیث ہے, ساری کائنات کو چھوڑ دوں گا, محمد سے رشتہ نہیں توڑوں گا. ایک کلمہ پڑھ کے پیارے نبی کی غلامی میں آئے تھے, ماں اٹھ کے ریت میں لیٹی تھی اور کہا تھا یا تو میں ریت میں لیٹے لیٹے مر جاؤں گی یا محمد کریم سے رشتہ توڑ دیا. جب مقابلہ ہوا, ٹاکرا ہوا پیارے نبی کا ماں کی محبت سے, جواب میں کہا ماں تو ایک ہے. منگیتر کا فون سن کے شیو کر دینے والوں, جی آپ سے شادی منظور تو ہے لیکن چکنے کے ساتھ رہنا ہے, ملا کے ساتھ نہیں. جی مولوی صاحب بات آپ کی ساری ٹھیک ہے, میں داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہوں, بڈھی نہیں مانتی. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے سوال کرتا ہوں, جو عورت آپ کے گھر میں آ کے سب سے پہلے محمد کی سنت کو قتل کرنے پہ تیار ہوتی ہے, اس کی کھوک سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ خالد ابن ولید کی سیرت پہ چلیں گے یا ہائے جمالو والے بنیں گے؟ فیصلہ خود کرنا. لڑکی لانا گھر میں صرف بیوی شادی کر کے لے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک باپ نے اپنی اولاد سے کہا, بچوں میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پہ احسان کیا, پیدائش کے بعد احسان کیا. بچوں نے کہا بابا سمجھ آتا ہے کہ آپ نے پیدائش کے بعد ہم پہ احسان کیا, پیدائش سے پہلے احسان کیسے کیا؟ کہا تمہاری ماں میں نے ایک مومنہ نیک عورت تلاش کی تھی. جو نبی کی سنت کی دشمن ہے اس کی گود سے ابن تیمیہ پیدا ہوں گے, ابن قیم پروان چڑھیں گے, محمد بن عبد الوہاب پروان چڑھیں گے. کون پروان چڑھے گا؟ وہاں ناچنے اور گانے والے ہی آئیں گے نا جس کو مصطفیٰ کا دیا ہوا چہرہ ہی پسند نہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جو رسول فیصلہ کر دے اس پہ کوئی تنگی نہ ہو. ویسلموا تسلیما, کھلے چہرے کے ساتھ. پیارے نبی کی حدیث, جی جہاں حکم محمد ہوگا ہماری گردن جھک جائے گی. جو اس طرح کرنے والا ہے وہ مومن بن جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں پیارے حبیب کون تھے, پیارے حبیب کا مقام کیا تھا. دنیا والوں کی عزت کرتے رہو لیکن ان کی اطاعت کے دامن سے نکل آؤ اور
مصطفیٰ کے دامن سے لگ جاؤ. رب محمد کی قسم, جو مصطفیٰ کے دامن سے چمٹ جاتا ہے اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے. خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں, پیارے نبی کی غار پہ ابھی پہنچی نہیں ہے, آسمان سے جبرائیل پہلے اتر آیا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ آ رہی ہے, خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام کہنا, خدیجہ کو جبرائیل کا سلام کہنا, خدیجہ کو سنانا اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے. کیسے بنا تھا یہ؟ صحابی کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا بھگتا ہے, خاموش ہو جاتا ہوں گھوڑا آرام سے ٹہر جاتا ہے. کہا پیارے ساتھی, اے پیارے صحابی, تو قرآن پڑھتا تھا, تیری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے ملائکہ اترے ہوئے تھے. کیسے ملا تھا یہ مقام؟ مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارا, ایک ایک قدم پہ رک رک کر سوچا پیارے حبیب کا حکم کیا ہے, پیارے رسول کی حدیث کیا ہے. آؤ میں بتاتا ہوں پیارے نبی کون ہیں, اس دین اسلام کو پہنچانے والے پیارے رسول ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیارے نبی, اے پیارے رسول, لوگوں تک پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پہ اتارا ہے. محمد کریم کتاب و حکمت کے معلم, تعلیم دینے والے. قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے, ان کا مقام بتاتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیارے حبیب وہ عظیم ہستی ہے جو لوگوں پہ قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہیں, ان کو کتاب اور حکمت کا درس دیتے ہیں, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے جو کسی اور کے دامن میں نہیں ہے, یہ کسی اور کی عظمت نہیں ہے جو اللہ اپنے پیارے حبیب کی بیان کرتا ہے. آپ حلال و حرام بیان کرنے والے, اشیاء کے بارے میں بتانے والے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ آپ کے منصب میں داخل ہے. قرآن بتاتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, مالک کے حکم سے پیارے رسول چیزوں کو حلال قرار دیتے. یہ حلال ہے, وہ حلال ہے جس کو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور اللہ کے پیارے حبیب خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے. طیب اور خبیث, اس کا ایک فرق 1 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں. اچھا, آپ مسجد میں جاتے ہیں, کوئی مسجد میں آپ کو دودھ دے گلاس, پی لو گے؟ بولو, مسجد میں دودھ ملے پی لو گے؟ افطاری میں مسجد میں قبصہ ملتا ہے تو کھا لیتے ہو, کیوں؟ مسجد طیب ہے اور دودھ قبصہ کھانا طیب ہے. طیب چیز کو طیب جگہ پہ کھایا جا سکتا ہے, طیب چیز کو خبیث جگہ پہ, خبیث چیز کو طیب جگہ پہ نہیں کھا سکتے. مثال سامنے رکھنا, میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. مسجد میں جب آتے ہیں, اللہ ہدایت دے ہم سب بھائیوں کو, بیڑا کھانے والے, سگریٹ پینے والے, ان کا سگریٹ کی ڈبیا کہاں ہوتی ہے؟ جوتی کے اندر نا. مسجد وڑن تو پہلے بوٹس پا دیندے ہیں, پھر مسجد میں آتے. اچھا, کسی کو کہے جائے یہ مسجد ہے, آپ اس میں شیشہ پی لیں, حقہ پی لیں, سگریٹ پی لیں, پان کھا لیں, بیڑا کھا لیں, کوئی کھائے گا؟ جی کیوں؟ مسجد طیب ہے اور دخان خبیث ہے. مسجد طیب ہے, دخان خبیث ہے, کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پیے گا. اچھا, آپ کسی کے گھر مہمان جائیں, ٹائم تھوڑا ہو, فلائٹ نکلتی ہو, وہ آپ ایک بریانی, حیدرآبادی بریانی بنا کے اس میں چمچ لگا کے, چٹنی ڈال کے, کھٹا ڈال کے آپ کو دے کہ صاحب آپ واش روم جا رہے ہیں, ٹائم تھوڑا ہے, اندر ہی کھا کے باہر نکل آیا جائے, دونوں کا مقابلہ کرو گے؟ کھاؤ گے؟ نہیں. کیوں؟ بریانی طیب ہے, حمام خبیث ہے. حمام خبیث ہے نا, تو حمام میں بیٹھتے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے اور اس کے بعد کرتے ہو یا نہیں؟ حمام میں سگریٹ پیتے ہو یا نہیں؟ حمام کے اندر خان صاحب چونڈی بنا کے ویڈیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہو؟ حمام خبیث, دخان خبیث. مسجد طیب, حلیب طیب, مسجد طیب, قبصہ طیب, مسجد میں قبصہ کھایا جا سکتا ہے. تو رسول کیا کہتے ہیں؟ پیارے حبیب کی شان کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, خبیث حرام, سگریٹ حرام, دخان حرام, شیشہ حرام, بیڑا, نسوار, پتی والا پان حرام. دلیل دینے کی ضرورت؟ کچھ لوگ ہیں آپ قرآن میں دکھائیں دخان کا نام. بھائی اللہ اس کو خبیث کہہ رہا ہے اور تم دخان کو حمام میں پیتے ہو, کھاتے ہو, بیڑا رکھتے ہو, پان کی پچکاریاں مارتے ہو, تو معنی یہ ہوا خبیث کو خبیث جگہ پہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے. پیارے حبیب وہ عظیم ہستی ہیں جن کی زندگی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے کے اندر محمد کریم اسوہ حسنہ ہے. کوئی امام ہے, مسجد رسول کے امام کو دیکھے,
کوئی خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھے، کوئی بیٹا ہے آمنہ کے لال کو دیکھے، کوئی تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے، کوئی قاضی ہے مکہ کے اندر اہل ایمان کے درمیان فیصلے کرنے والے قاضی کو دیکھے، کوئی اپنی دنیا کا سلطنت کا بادشاہت کا رہبر و رہنما ہے تو آئے مدینے کی پہلی اسلامی سلطنت کے رہنما کو دیکھے۔ زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس شعبے میں محمد کریم مینار نور بن کے نہ، ارے ہم رسول کو کیوں چھوڑے، پیارے نبی سے دامن کیوں توڑے، کسی اور کو تلاش کیوں کرے؟ اللہ نے ہماری گود میں ہیرا دیا ہے اور اس سے پیارا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا اہل دنیا پر واجب ہے، کائنات پہ واجب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ محمد رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول پر۔ پیارے حبیب علیہ السلام، آپ سے محبت کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اتباع کرنا گناہوں کو معاف کروا دینے کا طریقہ ہے۔ قرآن حکیم کے ایک انداز پہ غور کیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے کاش یہ آیت آج امت کے لیے مینارہ نور بن جائے اور اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں۔ قل، نبی ان سے کہو، قیامت تک آنے والے آخری انسان کو سناؤ، ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، تم چاہتے ہو اللہ سے پیار کرنا، تم چاہتے ہو اللہ سے اپنی محبت کے درجات کو بلند کرنا، تو سنو، فاتبعونی، فاتبعونی، ہستی ایک ہے، اللہ کی محبت کی مفتاح صرف مدینے کے تاجدار محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ فاتبعونی، محمد کے پیچھے چلو علیہ السلام۔ نماز محمدی، حج محمدی، جہاد محمدی، طلاق محمدی، نکاح محمدی، عمل محمدی، صورت محمدی، سیرت محمدی، اخلاق محمدی، کردار محمدی، ایک ایک مسئلے میں محمدیت کو اپنا لو۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ کو غالب کر لو، اور اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہو سکتا؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی، احادیث رسول کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھو۔ نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا نکلے گا پیارے حبیب کے احادیث کو ماننے سے؟ یحببکم اللہ، پہلے تم چاہتے تھے اللہ سے محبت ہو جائے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پیارے حبیب کی شان یہ ہے، جو رسول دے دیں وہ لینا لازم، جس سے روک دیں اس سے رکنا لازم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ، جو رسول دے وہ لے لو، جو رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ مقام، یہ شان، یہ عزت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور کی؟ عجیب بات تو ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا، پیر صاحب کہتے ہیں ایسے نہیں کرنا۔ ارے ہمیں قرآن نے صرف ایک کے دامن سے چمٹایا ہے، اور اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیارے حبیب وہ ہستی ہے کہ آپ سے جڑیں گے تو ہدایت ملے گی، آپ سے وابستہ ہوں گے تو ہدایت ملے گی۔ مالک کیا فرماتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد علیہ السلام کی اطاعت کی، سنو وہ حقیقت میں رب کی اطاعت کر رہا ہے۔ جو محمد کے پیچھے چل رہا ہے وہ اللہ کے راستے پہ آ رہا ہے، صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ آئیے دیکھیں پیارے حبیب کے اصحاب نے آپ کی کیسے اتباع کی۔ بخاری و مسلم میں سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، شراب کا ساقی تھا، باہر آواز دینے والے نے آواز دی کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ محمد کریم علیہ السلام کی طرف سے منادی ہوئی، شراب آج کے بعد حرام ہے۔ وہ جو صدیوں سے شراب پیتے تھے، وہ جو سال ہا سال سے شراب کے رسیا تھے، پردہ سماعت سے یہ جملہ ٹکرایا کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کر دیا۔ جس کے ہاتھ میں تھا اس نے جام گرا دیا، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جو پی چکا تھا وہ حلق میں انگلیاں مار کے الٹیاں کر دیے، جس کے پاس مٹکے تھے انہوں نے مدینے کی گلیوں میں مٹکے پٹک دیے، توڑ دیے۔ کہا شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے گلیوں کے اندر بہتی ہے۔ نبی کی ایک حدیث آئی، سر جھک گیا، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھک جاتی ہو، اس کا نام اتباع ہے۔ ابو داؤد میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے مسجد سے، صحابہ اور صحابیات کو راستے کے اندر اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا۔ پیارے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور کہا عورتوں تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں ہے،
عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنے کا حق نہیں، تم دیواروں اور کناروں سے لگ کے چلا کرو۔ راوی حدیث کہتا ہے پھر عورتیں اس طرح دیواروں اور کناروں سے لگ کے چلتی کہ ان کی اوڑنیاں دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ آج کسی کو کہا جائے بہن دیور سے پردہ، جیٹ سے پردہ، جی آپ نہیں سمجھتے، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا پردہ ہوتا ہے۔ اے مولویوں کی بنائی بھی باتیں ہیں، اگر دل کا پردہ ہوتا محمد کریم کی صحابیات یہ اوڑنیاں اوڑتی۔ آپ نے تو مسجد سے نکلنے والی ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز صحابیات اور صحابہ کے اختلاط کو برداشت نہیں کیا اور گلی میں ان کے راستے الگ کر دیے۔ یہ شان تھا، یہ مقام تھی، یہ پیاری حبیب کی ہستی کی تعریفیں تھی جو اللہ کے کلام اور پیارے حبیب کی احادیث اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں ملی۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی مسجد سے باہر تھے وہیں بیٹھ گئے۔ آپ کو صحابہ نے خبر دی کہ آپ کے وہ ساتھی تو باہر ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اللہ تیری حرص میں اور اضافہ کرے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا۔ صحابی کے جذبات کو زبان حال سے پکارا جائے تو کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے تو نہیں کہا تھا، لیکن میرے کان میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، اور جب محمد کہیں بیٹھ جاؤ تو کھڑا ہوا نہیں جا سکتا۔ یہ ایمان ہے لوگوں، اللہ کے لیے اپنے گھروں میں اس رنگ کو غالب کرو۔ آج اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، زندگی میں اگر کبھی محمد کریم کی حدیث آئے گی، میرے باپ سے ٹکرائے، میری ماں سے ٹکرائے، میری برادری قوم قبیلے حضرت شیخ مرشد سے ٹکرائے، میں سب سے بے وفائی کر سکتا ہوں، محمد کریم سے بے وفائی۔ ارے تم سو جاتے ہو، تمہارے آقا کی راتوں کا حال میں تمہیں بتاؤں، تم رات کو نیندیں کرتے ہو، آرام سے سو جاتے ہو، تم سوتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام آرام کرتے، امت مصطفیٰ آرام کرتی۔ سیدہ فرماتی ہیں میں بستر کو ٹٹولتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں سمجھتا ہم اس کو مومن نہیں جانتے، مومنوں کی ماں عائشہ فرماتی ہے بستر ٹٹولا، مصطفیٰ کو نہ پایا، باہر نکلی، دیکھتی ہوں پیارے حبیب قبرستان میں کھڑے ہیں، بقیع کے اندر کھڑے ہیں، امت سو رہی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہے؟ پیارے نبی کی زبان سے آواز کیا نکل؟ امتی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، جو تمہارے لیے راتوں کو جاگتے رہے۔ تمہارے پیارے نبی تو ویسے ہی معصوم عن الخطا، ہر طرح کی گناہوں سے پاک، اللہ کی طرف سے حفاظت میں اللہ کی محمد کریم، لیکن راتوں کو رونا کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے۔ آپ کے آنسو کس کے لیے تھے؟ امت کے لیے۔ جب ہم نے یہ سارے مقام کو سمجھا تو آؤ آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پیارے نبی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو سمجھیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے محمد کریم سے محبت کیجیے۔ میرے جملے کو نہ بھولانا، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہے اس دل میں ایمان پیارے نبی سے محبت کرنا واجب ہے، اور جو دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ ایک صحابی آئے تھے، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ قیامت کا سوال کرنے والے تیاری کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص تیاری تو نہیں، ہاں ایک عمل ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کا ساتھی ہوگا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو محمد کا پڑوسی بنا دینا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے یا نہیں؟ پیارے نبی کی تو کیا مثال بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ کو آج کی دنیا کی مثال دوں، یہ پچھلے دنوں میں یورپ کے ٹور سے آیا پچھلے مہینے، تو فلائٹ میں میرے ساتھ ایک انڈیا کے سکھ سردار جی کی سیٹ تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی پینٹ کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، گھٹنوں کے اوپر سے کئی جگہ سے پھٹی۔ میں بہت دیر تک پریشان رہا کہ بیچارہ کوئی ایمرجنسی میں نکلا ہے، پینٹ بھی نہیں بدل سکا۔ مجھے پھر اچانک خیال آیا کوئی فیشن نہ چلے ہوئے، تو میں نے اس سے پوچھا سردار جی یہ پینٹ پاٹ گئی یا پاڑی جے؟ کہنا نہیں مولوی صاحب فیشن چل رہا ہے۔ کسی فلم کے ہیرو کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پینٹ کا گوڈا پاٹا ہوا ہے تو صبح اٹھ کے اپنا خود پاڑ لیتے ہیں۔ کسی کے کان میں بالی دیکھتے ہیں کہ جی بھائی آپ تو اچھے بھلے ہی تھے، آپ نے شی والا کام کیوں شروع کیا؟ اور جی آپ کو کیا پتا، آپ تو مولوی دنیا کے رہنے والے ہیں، وہ فلاں جو ہے نا ہیرو، وہ میرا ہیرو ہے، میرا آئیڈیل ہیرو ہے، اس نے فلانی فلم میں بالی پہنی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آپ نے کہا
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیرو ہمارے محمد الرسول اللہ نہیں بن گئے؟ بالیاں دیکھ کے کان چھدوانے والوں، محمد کریم کا چہرہ نظر نہیں آتا، آپ کی زندگی نظر نہیں آتی، آپ کا اخلاق و کردار نظر نہیں آتا، ہم کیوں آپ کی سیرت سے پیچھے ہٹ گئے؟ جو محبت کرتا ہے اس راستے پہ چلتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کیجئے، اپنی اولاد کو سبق سنائیے، یاد کروائیے اپنی اولاد کو، سیرت مصطفیٰ کا درس دیجئے، اپنی بیوی کو سیرت مصطفیٰ کا درس دیجئے، اپنے گھر کے اندر سیرت مصطفیٰ کے دروس کا اہتمام کیجئے، کثرت سے محمد کریم پہ درود و سلام پڑھیں، جب نام آئے محمد الرسول اللہ تو فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نام سنا محمد، پیٹ کھڑکا ہے، ایتے چمی ایتے لالا، یہ کیا کیا؟ جو آپ کو نہیں پتا، وہ انگوٹھوں میں نور ہوتا ہے، نور نور، وہ نور کا نام آیا تو نور کو چوم لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، حدیث رسول میں ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر نے کیا ہے؟ جی نہیں، انہوں نے تو نہیں کیا، ہے تو میڈ ان انڈیا پاکستان، لیکن ہے بڑا اچھا کام۔ اچھا جی مان لیا، آپ کی دلیل مان لیں کہ انگوٹھوں میں نور ہوتا ہے، استنجا کرنے لگے نور کتنے جاندہ ہے؟ اسی ہاتھ سے استنجا کرتے ہو اس وقت یہ نور غائب ہو جاتا ہے۔ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلوں پہ نہ چلیے، قال اللہ وقال رسول پہ رہیے، آپ سے محبت کیجئے، آپ پہ درود و سلام پڑھیے، جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو 10 دفعہ صبح درود پڑھ لے، 10 دفعہ شام کو درود پڑھ لے، ہو سکتا ہے قیامت کے دن آپ کو محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے، اگر ایمان پلے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کو رسول اللہ کا تعارف کروائیے، سیرت مصطفیٰ پہ کتاب، کیسٹ، سی ڈی، پمفلٹ بانٹیے، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ ملتقى رمضانی کروانے والوں کو اللہ ان کے مسئولین کو جزائے خیر دے، اور ان کو اور مزید خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو لائیے ان اللہ کے ذکر کے حلقات میں، مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حلقات میں، اور خود بھی کوشش کیجئے پیارے نبی پہ کی سیرت مبارکہ پہ لکھی ہوئی کتابوں کو، کیسٹوں کو، سیڈیوں کو بانٹیے، لوگوں کو بتائیے ہمارے رسول رحمتوں والے رسول تھے، ہمارے رسول کا درس یہ تھا، ہمارے حبیب کا پیغام یہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعارف کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم کام اس دنیا میں جو کر کے گئے، ساری زندگی جس پہ آپ نے گزاری وہ کیا تھی؟ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کے انسانوں کے رب کی عبادت پہ لانا، یہ پیارے نبی کا سب سے بڑا ہم اور غم تھا۔ آپ شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے، پتھروں کے سامنے جھکی ہوئی انسانیت کو دیکھ کے آپ کے دل کے اندر دکھ اور غم کا سمندر ابلتا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ سے کہا تھا، خدیجہ اللہ کی قسم میں کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، میں کبھی عزا کی عبادت نہیں کروں گا۔ آپ بتوں کی عبادت سے پاک معاشرہ چاہتے تھے، یہی دعوت دیتے رہے، اسی طرف قوم کو بلاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگاتے رہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو طائف میں پتھر پڑے، آپ نے صبر کیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ملی، آپ نے صبر کیا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کو نے صبر کیا، احد میں ماتھا مبارک پھٹا، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا، آپ کے جسم اطہر پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی، آپ نے صبر کیا، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے بل دیے گئے، مصطفیٰ کی مبارک آنکھیں ابل پڑی، آپ نے صبر کیا، سارے ظلم کو برداشت کیا، لیکن شرک اکبر کو برداشت۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مصطفیٰ کا پیغام تھا۔ لوگوں جو مر کے قبر میں دفن ہو گیا، وہ داتا نہیں ہو سکتا، غوث اعظم نہیں ہو سکتا، بری کرنے والا نہیں ہو سکتا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، شفا دینے والا، خزانے بانٹنے والا نہیں ہو سکتا، غریب نواز و بندہ پرور نہیں ہو سکتا، بلکہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، وہی داتا ہے، وہی غریب نواز، بندہ پرور ہے، اس کی طرف لوٹو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے لوگوں کو اللہ کا در دکھایا تھا، توحید کا درس دیا تھا۔ آج ہمارے اوپر محبت مصطفیٰ میں آ کر سب سے بڑا کام، ذمہ داری یہ آتی ہے، ہم اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، قوم کو، بستی والوں کو، شہر والوں کو، ملک والوں کو دعوت دیں، قولوا لا الہ الا اللہ، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، سجدے اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، نیاز اللہ کے لیے، پکار اللہ کے لیے۔ جب کہیں گے یا اللہ مدد، جب کہیں گے یا اللہ مدد، جب پکاریں گے ربنا، آواز لگائیں گے اللہم، کبھی یا علی مدد نہیں کہیں گے، کبھی یا رسول اللہ مدد نہیں کہیں گے، کبھی غیروں کو نہیں پکاریں گے۔ کیوں؟ رسول نے اللہ کو پکارا، علی نے اللہ کو پکارا، ولی نے اللہ کو پکارا، بزرگوں نے اللہ کو پکارا۔ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، وقال ربکم ادعونی، پکارو اس اللہ کو، اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ آئیے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کے اللہ کی توحید کی طرف لائیں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے، جہاں محمد کا پسینہ گرا وہاں پہ خون بہائیں۔
بہاؤگے؟ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج کے بعد ہم نے لا الہ الا اللہ کی تحریک کو برپا کرنا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ کا واسطہ لگانا ہے۔ محمد کریم من ہوا محمد، وہ پیارے نبی کون تھے جنہوں نے بتوں کے پجاریوں کو اللہ کے در پہ لا کے اللہ کا عبادت گزار بنایا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید کو پھیلانا، ہماری زندگی کا مقصد لا الہ الا اللہ کے واضح کو بلند کرنا، ہماری زندگی کا مقصد جس کام کے لیے پیارے نبی کی مبارک بیٹیوں کو طلاق ملی، جس کام کے لیے نبی پہ ظلم و ستم ہوئے، ہم نے بھی زندہ رہنا ہے تو اللہ کی توحید کے لیے، موت آئے تو اللہ کی توحید کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب تجھ سے دعا کرتے ہیں مولا، ہم نے دنیا کے اندر پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دیدار نہیں کیا، آپ کے پیارے زمانے کو نہیں پایا، آپ کی صحبت سے محروم رہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، قیامت کے دن محمد کے جھنڈے کے نیچے چھاؤں عطا فرمانا ہے۔ اے اللہ، محمد کریم کے جھنڈے کے نیچے چھاؤں عطا فرمانا۔ اے اللہ، پیارے حبیب کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمانا، جس کو پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اے اللہ، پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ، جب اہل جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے مقام پہ فائز ہو جائیں گے، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت تیرے پیارے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ، اے اللہ، ہم جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے پیارے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرمانا۔ اے اللہ، اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرمانا۔ اے اللہ، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، اے اللہ زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، اے اللہ زندہ رکھنا محمد کریم کی محبت پہ رکھنا، اصحاب محمد کی محبت پہ رکھنا۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں، ہم ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ زبیر سے، معاویہ ابو سفیان سے، اے اللہ ہم تیرے نبی کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خدیجہ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، حسن و حسین کی محبت ہماری روح کے اندر اتری ہوئی ہے۔ اللہ، ہمیں جنت میں اصحاب مصطفیٰ کا پڑوسی بنانا، اہل بیت مصطفیٰ کا پڑوسی بنانا، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا، زندہ رکھنا توحید پہ رکھنا، موت دینا اپنے راستے میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا۔ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ نکل رہا ہو، مرے اور تیری جنت کے مہمان بن جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ خواتین و حضرات، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں کہ زیادہ سوالات ہم نہیں لے سکتے، صرف 2 سوالات کی گنجائش ہے، ایک حضرات میں سے اور ایک خواتین میں سے۔ ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ حضرات میں کوئی اگر نان مسلم، کوئی غیر مسلم بھائی یہاں موجود ہیں تو پہلے ان سے سوال لیا جائے تاکہ ہم ان کو جو ہے صحیح طرح سے جواب دے کر ان کو ہم مطمئن کر سکیں۔ تو سب سے پہلے غیر مسلم حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا سوال پیش کریں، کوئی بھی اگر غیر مسلم ہو تو ہمارے والنٹیئرز ان تک جو ہے مائک کو پہنچائیں۔ مائک موجود ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے کسی کا بھی؟ ہاں، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ دیکھیے ان کے تک مائک پہنچائیے۔ اگر کوئی غیر مسلم ساتھی ہو یہاں تو پہلے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ سوال وہ کریں پہلے۔ ہاں لکھ کے دے دیں، ورنہ لکھ کے دے دیں، ہم جو ہے پڑھ دیں گے۔ اسی طرح خواتین میں وہاں سے پہنچانا یہاں وہ ہوگا، خواتین چاہیں تو وہاں سے سوال کر لیں یا پھر لکھ کے بھیج دیں یہاں پر سوال اپنا۔ اس کے علاوہ جب تک کہ یہ سوال نہیں پہنچتا
ایک دو ضروری اعلانات ہیں۔ کن داعن یعنی دائی بن جائیے اور دائی ہو جائیے کے عنوان کے تحت جو ہے ایک باہر اسٹالز میں بکس رکھی گئی ہیں، کتابیں ہیں، دینی بنیادی کتابیں، تاکہ آپ انہیں لے کر مختلف زبانوں میں غیر مسلم خواتین و حضرات تک پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو دین محمدی سے متعارف کروا سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے اپنے ضرورت کے مطابق جس دن کو دینا ہے ان کو ابھی یاد کر لیں اور ان کے مطابق آپ جو ہے انہیں کتابیں آپ وہاں سے کلیکٹ کریں اور لے جا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ سوال کے لیے کوئی تیار ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد رضا امام ہے، میں انڈیا بہار سے ہوں۔ ایکچولی میں عموماً شیخ راشد صاحب اگر آپ کنہیں کو، میرے یہاں بہت زیادہ مزار پرستی ہے، وہاں پہ اگر ان سے کہیے کہ بھائی آپ مزار کی کیوں پوجا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ عموماً یہ سوال کا جواب ملتا ہے، تو اس کے لیے حضرت کچھ بتائیں۔ اس موضوع پہ تفصیل سے تو ہماری ایک ڈی وی ڈی موجود ہے، کیا دعا وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ ان کی بات ٹھیک ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کا فضل انسان سے اتنا دور نہیں ہے جتنی چھت دور ہے۔ چھت 20 فٹ پہ ہوتی ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء۔ کوئی چھت کی مثال دیتا ہے، کوئی کہتا جی تھانے دار کو ملنا ہو تو سپاہی نہیں پکڑنا پڑتا، وزیر کے پاس جانا ہو تو MNA صاحب نہیں پکڑنے پڑتے۔ تو یہ پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ یہ سب مخلوق کی مثالیں ہیں، خالق کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ اگر ان مثالوں کو مان لیا جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں چھت پہ سیڑھی کی ضرورت ہے، کیونکہ چھت 20 فٹ پہ ہے اور میرے اللہ کی رحمت انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تھانے دار کو ملنے کے لیے سپاہی پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ تھانے دار کا دروازہ بند رہتا ہے اور میرے مالک کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ فرماتا ہے رات کے اندھیروں میں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے رات کو معافی مانگ سارے معاف کر دوں گا۔ دن کو مالک پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں چھپ کے گناہ کرنے والے سب سے چھپ گیا، مجھ سے تو نہیں چھپا، اب معافی مانگ لے معاف کر دوں گا۔ تھانے دار کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی جائے گا اور تھانے دار کے دل میں میرے لیے کوئی محبت اجاگر کرے گا، جی میرے چاچے کا بیٹا ہے، میرے ماموں کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا فلاں ہے۔ تھانے دار کے لیے ڈائریکٹ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ پہ قربان جائیں، پیارے حبیب علیہ السلام نے دیکھا ہے ایک عورت کا بچہ گم گیا، وہ تلاش کر کے جب اسے ملا تو چھاتی سے لگایا۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں گرائے گی؟ کہا کبھی نہیں۔ کہا اللہ اپنے بندوں پہ اس ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ تھانے دار کے پاس جانے کے لیے سپاہی کی ضرورت ہے، کیوں؟ کہ اگر تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا، تھانے دار مجھے کچھ دے دے گا تو اس کے خزانے میں سے کچھ کمی ہو جائے گی۔ بادشاہ کچھ دے گا تو بادشاہ کا 1,00,000 2,00,000 روپے تو کم ہوگا۔ مالک فرماتا ہے ساری انسانیت ایک میدان میں آ جائے، جن اور انس اول اور آخر مانگنا شروع کر دیں، میں سب کو ان کے مطابق دے دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی اتنا بھی کم نہیں کرے گی۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بادشاہ وزیر سے ڈرتا ہے، نہیں مانے گا تو وزیر کوئی نہ کوئی اس کے خلاف سازش کر دے گا۔ میرا مالک کسی سے ڈرتا؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ مجبور ہو کے کام کر دیتا ہے، کوئی ڈر میں کر دیتا ہے، کوئی کسی کی محبت میں مجبور ہے، کوئی کسی کے خوف میں مجبور ہے۔ اللہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی محبت میں مجبور ہے۔ آخری بات کہہ کے اس سوال کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہم نے کہا یہ مثال مان لی کہ ضرور بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑے گا، امیر پکڑنا پڑے گا۔ آپ کی اچانک ملاقات منموہن سنگھ صاحب سے ہو جائے دلی میں، کہیں کھانا کھاتے ہوئے آپ کو ریسٹورنٹ میں مل گئے، کہیں ہوٹل میں مل گئے، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے بات کہتا ہوں، آپ ان سے وہ آپ سے کہیں جی ہاں جی رضا صاحب کیا سوال ہے آپ کا، کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو، تو آپ جیب میں سے فوراً درخواست نکالو گے نا، کوئی نوکری دے دو، کوئی امریکہ کا ویزا لوا دو، کچھ ہی دے دو،
کر دو گے نا؟ یا آپ یہ کہو گے کہ نہیں منموہن سنگھ صاحب آپ واپس جائیں اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھیں، میں ایم این اے کے پاس جاؤں گا، اس کو لوں گا، وزیر کو پکڑوں گا، وزیر کو پکڑنے کے بعد پھر میں واسطے کے ساتھ پھر آؤں گا، میں معاف کرنا وہاں بھی گستاخ نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا، میں یہ واسطے کے ذریعے ہوگی آپ کے پاس. وہ کہے گا بے وقوف پاگل تیرے سامنے کھڑا ہوں، نہ ایم ایل اے کی ضرورت نہ وزیر کی ضرورت، مانگ. ٹھیک ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال لیس کمثلہ شیء، سمجھانے کے لیے مثال دی. حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، مالک جیسے اس کی شان کے لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے اور آواز گونجتی ہے کوئی مانگنے والا، اس کو عطا کیا جائے، بیمار کی بیماری دور کی جائے، غریب کا فقر دور کیا جائے. اس وقت ہم سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوتے پہ ہونے نا. اور صبح ساڑی سنتا کوئی نہیں، پیڑا نہیں موڑتا کوئی نہیں، ہماری نہیں سنتا، بابا کی نہیں موڑتا. ارے جب اللہ سنتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تم مانگتے نہیں ہو، اور جب مانگنے کا وقت ہوتا ہے تمہارے اوپر نیندیں غالب ہوتی ہیں، پھر اللہ پہ الزام لگاتے ہو کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ اگر نہیں سنتا ماں کے پیٹ میں آپ کی کون سنتا رہا؟ ماں کی پیٹ میں جو کہتے ہیں جی لازمی وسیلہ ضروری ہے، سوال کیجئے جب آپ ماں کی پیٹ میں 9 مہینے کے کمپلیٹ ہو گئے تھے، آپ کا دل اندر نہیں لگ رہا تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس کا واسطہ دیا تھا کہ دعائیے پنجتن پاک کی ہن باہر کڑ لا اندروں رج گئے ہیں؟ کہا تھا اب باہر نکالو، اندر سے بہت دل بھر گیا اندھیرے میں رہ رہے کہ اب دنیا دیکھنی ہے، دبئی دیکھنا ہے؟ کہا تھا؟ اللہ نے خود آپ کو باہر نکالا. جب آپ باہر آئے آپ نے بڑے ہو کہ شیخ، مرشد، ڈاکٹر، امام، پروفیسر بننا تھا، لیکن اس وقت آپ نے نہ حلوہ کھا سکتے تھے، نہ قبصہ، نہ مندی، نہ مبدی، نہ بروسٹ، نہ حیدرآبادی تیکے، نہ بریانی نہیں کھا سکتے تھے. ماں کی چھاتی پہ دودھ کس نے چلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کا واسطہ دیا تھا آپ نے؟ کسی کا نہیں. آپ کو رونا کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک. کس کا واسطہ دیا تھا؟ کسی کا. ماں کے دل میں محبت کس نے ڈالی؟ جو روٹی پکاتی بھی بھاگ کے اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے، اللہ تبارک. کس کا واسطہ دیا تھا؟ آپ کھلاتے رہے، اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رجا رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ کے لیے اعلی مثال کسی انسان کا بیٹا ہو جس کو مانگنا نہ آتا ہو، چھوٹا بچہ 2 سال کا 1.5 سال کا، وہ اس کو کیلا، کیک، جوس، دودھ، ٹافی، چاکلیٹ دیتا ہے نا، دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال دل میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو کہے گا ابو جان بغیر مانگے آپ کھلاتے رہے، بڑی مہربانی، ابو بنٹی چاہیے، ابو چاکلیٹ چاہیے، ابو کیک چاہیے، ابو آئس کریم چاہیے، ٹوٹو بنٹی یہ چاہیے. کہتے ہو نا؟ کہتے ہو؟ جب بچہ اس قابل ہوا کہ باپ سے کہہ سکے کہ بغیر مانگے کھلانے والے بابا تیرا شکریہ اور بھی دے، اب وہ چوراہے میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کہ جی چاچا جی ابو نہیں دیتے، پڑوسی آپ دے دو، ارے بھائی تو دے دے، اور ریڈی والے تو دے دے، ابو نہیں دیتا. غصہ آئے گا؟ غصہ آئے گا؟ کیا کہو گے؟ ظالم، جب مانگنا نہیں آتا تھا تیرے منہ میں رات کو 12 بجے اٹھ کے فیڈر گرم کر کے کون ڈالتا تھا؟ اللہ کے لیے اعلی مثال. ماں کے پیٹ میں تو اللہ نے کھلایا، ماں کے پیٹ سے تو اللہ نے نکالا، ماں کی چھاتیوں پہ دودھ اللہ نے چلایا، آپ کے ہاتھ میں یہ جوڑ اللہ نے بنایا، اور یہ جوڑ نہ ہوتا پانی پی سکتے؟ یہ اللہ سٹیٹ بنا دیتا، پانی پی سکتے؟ آپ میرے منہ میں، میں آپ کے منہ میں، محتاج ہوتے نا ایک دوسرے کے، ڈائریکٹ پانی اپنے منہ میں نہیں پی سکتے. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، اور اب اس اللہ پہ الزام لگاتے ہو اللہ سنتا نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب کو چھوڑ کے کیوں ڈھیریوں پہ گر گئے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. معذرت، اب مزید سوالات کی گنجائش نہیں ہے، خواتین سے بھی ہم کوئی سوالات اس وقت نہیں لے سکتے ہیں. ایک اور اعلان باقی رہ گیا ہے، الملتقى.ae پر آپ کے لیے ایک سجیشنز بلاک رکھا گیا ہے، اس میں آپ جا کے اپنے صلاح مشورے دے سکتے ہیں تاکہ الملتقى رمضانی کو اور بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے سجیشنز کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ آئندہ تو آپ کو بلا کر آپ کو اس کے بدلے ضرور انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اتنی رات تک آپ سب آئے، تشریف لائے اور اللہ اور رسول کی بات کو سنا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور یہ جو منتظمین ہیں اور تمام ملتقى رمضانی کے معاونین کو سب کو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ تشریف رکھیں، کچھ پرائزز ہیں ہمارے پاس. معذرت کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں، پرائزز کی ابھی ڈسٹریبیوشن ہوگی جو روزانہ ہوتی ہے.
جنہوں نے انعام لینا ہے وہ بیٹھ جائیں، جن کی نیت نہیں ہے وہ انعام چلے لینا جائیں۔ ہے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ بارک اللہ۔ بها نلتقي في رحاب التقى هنا النور يسطع في الملتقى هنا راحة الروح والمرتقى هنا واحة